سورہ انفال مولانا۔ غنیمت کو بھی نفل کہا جاتا ہے۔ نفل کا معنی عطیہ کے، اللہ کی طرف سے یہ عطایا ہے جو مال غنیمت آپ کو مل جائے۔ یہ سورہ انفال مولانا۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، تو وہاں پر اذکر ربک، اور یہاں پر دیکھو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہاں بھی ذکر اللہ آ گیا۔ یہ دونوں صورتوں کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مناسبت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، سورہ اعراف میں دعوت و تبلیغ کے آداب کا ذکر تھا، دعوت و تبلیغ کے آداب کا، اور سورہ انفال میں قتال فی سبیل اللہ۔ اگر کوئی ہے کہ لاتوں کے بھوت بات نہیں مانتے تو لات مانیں گے۔ سورہ اعراف میں دعوت و تبلیغ کے آداب کا ذکر تھا، اور خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ سب کے سب اللہ کو اور تبلیغ کے آداب ہے۔ اب یہاں پر قتال فی سبیل اللہ، اس کے بعد اور تیسری ایک صورت یہ ہے، سابقہ صورتوں میں دلائل عقلیہ اور نقلیہ، دلائل عقلیہ نقلیہ توحید پر تھے، اب اس کے بعد قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بالکل آخری قسم کا چیٹر اور ڈھیٹ ہو تو اس کے ساتھ قتال ہوگا۔ یہ ہو گیا ربط دو تین طریقے سے۔ اور صورت کا دعویٰ ہے مولانا تقسیم الانفال للہ والرسول، تقسیم الانفال کہ غنیمتوں کو تقسیم کرنا یہ مفوض الی اللہ و رسول ہی، یہ اللہ رسول کے حوالے، اللہ رسول جس طریقے پر یہ کرے۔ اصل میں جنگ کے اندر، جنگ بدر کے اندر بوڑھوں نے کہا کہ ہمارا بھی حصہ ہوگا، بھائی ہم نے تو آپ کو پانی بھی پلایا ہے، آپ کے ساتھ تعاون بھی کیا۔ نوجوانوں نے کہا جنگ ہم نے لڑی ہے، ہم آپ کو کیوں دے دیں گے؟ نوجوانوں نے کہا جنگ ہم نے لڑی ہے، ہمارے غنیمت بھی بدر میں وہ۔ اس پر فرمایا یسألونک عن الانفال، غنیمت وغیرہ کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں الانفال للہ والرسول، کائنۃ للہ والرسول، یعنی تقسیم الانفال، انفال کو تقسیم کرنا ان کا حکم اللہ رسول کے حوالے ہے، اللہ کا رسول جس طرح تقسیم کر دے کر دے۔ اڑے تو سیتے ہو یا کسی اور علاقہ بچو اے جی۔ اب چلیے کہ مولانا، تو بہرحال دعویٰ سورت تقسیم الانفال للہ والرسول، یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، چونکہ مسئلہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہی تھا کہ آپس میں اختلاف ہو گیا کہ بوڑھوں نے کہا کہ ہمیں بھی حصہ ملے۔ قل الانفال قائنۃ للہ والرسول، غنیمتوں کو تقسیم کرنا اللہ رسول کے لیے، یعنی ان کا حکم اللہ رسول کے حوالے ہے۔ فرماتا ہے اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی ہے، آگے چونکہ ان کنتم مومنین آ رہا تو وہی اذا کان الامر کذالک سے ہوئی، ان کنتم مومنون باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر اگر تمہارا ایمان ہے، فاتقوا اللہ، تو پھر فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرا کرو، آپس میں جھگڑو بھی نہیں اس میں، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے باہمی تعلقات کو ٹھیک کر دو، ہمدردی کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، باہمی تعلقات کو ٹھیک کر دو، یعنی ہمدردی سے کام لے لو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کرو، فی تقسیم الغنائم، غنیمتوں کی تقسیم میں ان کی بات کو مان لو، ان کنتم مومنین، پہلے کہہ چکا ہوں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ یہاں ایک چیز رہ گیا، نزول نمبر صورت کا وہ 88 ہے، نزول نمبر اس کا 88۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن حقیقی وہ ہے الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام ان کے سامنے آ جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل یہ کہ ڈر جاتے ہیں، سمجھے؟ المومن مبتدا بنے گا، الذین اذا ذکر اللہ، یہ ہے کہ شرط و جزا مل کر کے صلہ یہ خبر بن جائیں گے۔ الذین اذا ذکر اللہ، جب یہ کہ اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب یہ ہے کہ ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، آیات باری تعالیٰ کی یا آیات اللہ کو، زادتہم ایمانا، یہ آیتیں ان کی ایمان کو بڑھا دیتے ہیں، ایمان بڑھ رہا ہے، لہذا الایمان یزید و ینقص، محدثین کا مسئلہ یہی ہے، لیکن ہمارے فقہا متکلمین وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے نور بڑھ جاتا ہے، نور ایمان کا بڑھ جاتا ہے، یا مومن بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن نفس ایمان یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات آپ کو بتا دوں گا، اس کا توڑ اگر آپ نے کہیں سے پیش کیا تو مجھ سے انعام لے لینا۔ ایمان مقول کیف میں سے،
ایمان بال اتفاق ہمارے اور غیر مقلدین کے درمیان میں، اس لیے کہ یہ پوری دنیا، پوری کائنات مقولات عشرہ کے اندر بند ہے، یہ پوری کائنات مقولات عشرہ کے اندر بند ہے، اور مقولات عشرہ میں سے ایمان کس میں ہے؟ ایمان مقول کیف کے اندر داخل ہے، بالاتفاق بیننا و بین غیر المقلدین، اور مقول کیف وہ ارض لا يتوقف تعقل على تعقل الغیر ولا يقتضي القسمت واللہ قسمت فی محلہ اقتضاء اولیاً، مقول کیف کے اندر کوئی زیادتی کمی نہیں ہوتی، سب کو سبحان اللہ، یہ بالاتفاق۔ یہ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایٹم بم ہے کہ حضرت نے مولانا ثناء اللہ امرت سری رحمۃ اللہ علیہ، ثناء اللہ جس کی تفسیر ثناء یہ 4 جلدوں میں، بہت اچھی چیز ہے، مول صاحب استفادہ کرو۔ یہ بڑا ذہین آدمی تھا اور اس نے قادیانیت کے خلاف بڑا مقابل کیا، بہت اچھے مناظر بھی تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے اس نے پڑھا بھی، اور دوبارہ جا کر کے پھر پتہ نہیں عبدالستار محدثی سے یا داؤد غزنوی سے دور حدیث اس نے کر لیا۔ جذباتی آدمی ہے، جذباتی آدمی ہے مولانا ثناء اللہ امرت سری رحمۃ اللہ علیہ، غیر مقلد بن گیا، اہل حدیث بن گیا۔ ان کی تفسیر سے آج کل مجھ سے نہیں ہوتا، فاروقیہ کے زمانے میں نے اس کو بہت پڑھا، ان کی تفسیر کو بہت پڑھا، بہت استفادہ کیا، سمجھے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس وقت مومن بھی میں اضافہ ہوتا تھا، ایک آیتیں آ گئی ابھی ان پر ایمان ہے، کل کچھ اور آیتیں آ گئی زادتہم ایمانا بالمومن بھی، ایمان ان کا مومن بھی پر بڑھتا ہے، مومن بھی، اس وقت مومن بھی میں اضافہ ہوتا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اب تو ظاہر ہے نزول وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اس لیے مومن بھی نہیں۔ بہرحال ایک چیز آپ یاد کریں، یہ سارے ساتھیوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ایمان مقول کیف میں سے ہے، اور مقول کیف کے اندر زیادہ نقصان ہوتا بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان مفعول ثانی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ آپ کا بھلا کرے یہ تمییز محول عن المفعول به، یعنی زادت تلک الآیت ایمانہم، ایمانہم یہ تمییز محول عن المفعول به، وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ پر ان کا یہ ہے کہ توکل ہے، مال غنیمت پر نہیں، خدا کے بندو ایمان والوں کی نشانی، اس لیے مال غنیمت کیوں یہ کہ جھگڑتے ہو۔ انما المومنون الذین، پہلے والا الذین جو گزرا خبر بن گیا تھا المومنون کے لیے، اسی سے بدل ہے الذین یقیمون الصلاۃ، مومنین وہ ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، جملہ استئنافی ہے، یہی لوگ المؤمنون حقا، ایمانا حقا، برحق یہ مومن ہے، لہم انہی کے لیے درجات، خبر مقدم بنے گا، لہم درجات کائنۃ عند ربہم، اللہ کے یہاں خصوصی درجات ہیں ان کے انفاق کی وجہ سے، ومغفرۃ، اور یہ کہ گناہوں کی مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عمدہ قسم کے ایک رزق ہے جنت میں سے ان کو ملے، ورزق کریم من الجنت، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین، جس طریقہ پر غنیمتوں کا تقسیم، غنیمتوں کا تقسیم اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ غنیمتوں کا تقسیم وہ اللہ اور رسول کے حوالے ہے، بینی اسی طرح اللہ نے آپ کو گھر سے نکالا ہے، یا غنیمتوں کی تقسیم جیسے ان کو ناپسند، طبعی طور پر ان کو ناپسند، تو آپ کا گھر سے نکالنا بھی ان کو اسی طریقہ اور ناپسند، خیال کر لینا مولانا اب ہوگا۔ قسمتوں کا الغنائم، قسمتوں کا الغنائم ثابت ثبوتا کائنا کا اخراج کا، قسمتوں کا الغنائم، غنیمتوں کو تقسیم کر لینا، ثابت یہ ثابت ہے، ثبوتا کائنا کما اخرج ربک، تو تشبیہ ثبوت کے اندر ہے، سمجھے، یہ غنیمتوں کو تقسیم کرنا اللہ رسول کے حوالہ طے شدہ ثابت ہے، تو اسی طرح جیسے کہ آپ کو پکی بات ہے اللہ نے گھر سے نکالا ابو جہل کے مقابلے کے لیے بدر کے اندر، قسمتوں کا الغنائم یا تقسیموں کا الغنائم، غنیمتوں کو تقسیم کر دینا، ثابت ثبوتا کائنا، ثبوتا کائنا، اس طرح کما اخرجک، کما کے اندر ما مصدر یہ ہوگا، تو تشبیہ ہوگی نفس ثبوت کے اندر، سمجھے، خروج بھی ثابت اور محقق ہے، اور تقسیم الغنائم وہ بھی اللہ رسول کے حوالے ہے، وہ بھی محقق ہے۔ تقسیموں کا الغنائم، تقسیموں کا الغنائم، فرماتے کہ ثابت ثبوتا کائنا، اور ایک معنی بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں تقسیموں کا الغنیمت مکروہ، تقسیموں کا الغنیمت مکروہ لہم، اس کو یہ لوگ اس طرح ناپسند کرتے ہیں جیسے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے آپ کے اخراج کو یہ لوگ ناپسند کرتے تھے، وہ اخراج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طریقے پر ان کو ناپسند، سمجھے۔
کما اخرجک ربک من بیتک، اس میں بہت احتمالات ہیں لیکن مجھے چونکہ اللہ آپ کا بھلا کر گاڑی چلانے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ تیرے پروردگار نے تدبیر کے ساتھ آپ کو گھر سے نکالا، وَإِنَّ فَرِيقًا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی ایک جماعت لَكَارِهُونَ، وہ ناپسند کرتے تھے خروجک و اخراجک، کہ یہاں سے ابو جہل کے مقابلے کے لیے نکلنے کو ناپسند کرتے، یجادلونک فی الحق، یہ آپ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، یجادلونک فی بحث کرتے ہیں آپ سے فی الحق، ابو جہل کے لشکر کے بارے میں، فی الحق ابو جہل کے لشکر کے بارے میں، بعد ما تبین، جب کہ بیان ہو چکا ہے محمد کے بیان سے، یہ کہتے تھے کہ جی ہم مقابلہ نہ کریں، سمجھے، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ ان کو ہانکا جا رہا ہے موت کی طرف، وہم ینظرون الی الموت، اور وہ یہ کہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، یاد کر لے کہ جب کہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ماضی کا ترجمہ کرو، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دو جماعتوں میں سے ایک جماعت، أَنَّهَا لَكُمْ، وہ تمہارے لیے ہوگا، دو جماعتوں میں سے ایک جماعت آپ کے لیے، ایک جماعت ابو سفیان کی، یہ آپ کے شکار ہو جائے گی، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے ابو جہل کے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اذکر اذ وعدکم اللہ، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا، احدی الطائفتین، دو جماعتیں، ایک جماعت ابو سفیان کی جو کہ جن کے پاس ہتھیار نہیں تھا، ساز و سامان تھے، باقی ہتھیار نہیں تھے، اور انہا لکم، وہ تمہارے شکار میں آ جائے، اور دوسرا ابو جہل کا جس سے مقابلہ ہو جائے، وتودون، لیکن آپ لوگ پسند کرتے تھے، ان غیر ذات الشوکت، کہ غیر مسلح ذات الشوکت، جن کے پاس اسلحہ نہ ہو، تکون لکم، یہ تمہارے لیے ہو جائے، ویرید اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا ان یحق الحق، اللہ تعالیٰ یہ کہ حق کو ثابت کر دے، بکلمات، اپنی باتوں سے، اللہ چاہ رہا تھا کہ حق کو ثابت کر دے اللہ تعالیٰ یہ کہ اپنی باتوں سے، اپنے وعدوں سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، یہاں پر حق سے مراد ابو جہل کے ساتھ لڑائی ہو جائے، تاکہ ابو جہل کے ساتھ جہاد ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا ان یحق الحق بکلمات، اپنے وعدوں سے اللہ پاک یہ کہ حق کو ثابت کر دیں، حق کی حقانیت کو، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ نے اس لیے وَأَمَرَكُمُ اللَّهُ بِالْجِهَادِ، اللہ نے امر جہاد کا آپ کو حکم دیا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، حق کی حقانیت کو ثابت کر دیں، ایمان کے غلبہ کو ثابت کر دیں، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور کفر کے بطلان کو ثابت کر دیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ذَلِكَ، اگرچہ مجرمین اس کو ناپسند کریں، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مجبور کیا گیا آپ کو، تو مکہ میں اب ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ رہ گئے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو سفیان ہے، یہ سارے کے سارے، لیکن مکے کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ لوگ بھیڑ بکریاں چرا کر کے اونٹوں کو بیچیں گے، بھیڑ بکریاں بیچیں گے، اور ان کے پاس پیسے جو ہوتے تھے یہ تجارت کے لیے ان کو شام جانا ہوتا تھا، تجارت کے لیے شام جانا ہوتا تھا، اور راستہ ان کا مدینہ سے ہو کر کے جاتا تھا۔ اب مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو یہ لوگ جاتے تھے مدینہ سے۔ ابو سفیان جیسا انسان جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایک بہت بڑا لیڈر آدمی تھا، ابو سفیان نے یہ کیا کہ سونا اور چاندی 1000 سے زائد 1000 تک اونٹ یہاں اس قافلے میں لے جانا ہے، اس میں شام کی طرف جا رہے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، شام کی طرف جائیں گے، اور وہاں سے ساز و سامان خرید کر کے لا رہے ہیں، اور اس مقصد یہ تھا کہ ہتھیار خرید کر کے لائیں گے، محمد کا مقابلہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1000 سے زائد اونٹ اور باقی اللہ پاک کہ سونا چاندی کتنا، یہ ہتھیار خرید کر کے لائیں گے۔ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ ان سے وعدہ کیا تھا، یا ابو جہل کی جماعت سے آپ کا ٹکر ہوگا، یا ابو سفیان سے آپ کا ٹکر ہوگا، ابو سفیان کے لشکر سے، اور بتایا بھی گیا تھا کہ ابو سفیان کے پاس مال بہت ہے۔ میں نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ساتھیوں سے حساب لگوایا تھا آج سے کئی سال پہلے، تو اس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے بتایا جا رہا تھا کہ ابو سفیان جو مال لے کر آئے وہ 56-57 کروڑ پاکستان کے، اب تو 1 ارب کے سے بھی گزر جائیں گے، اب پیسے کی قیمت نہیں رہی، سمجھو کہ 1 ارب روپے کا مال ہتھیار لے کر کے ابو سفیان آ رہا ہے، اور وہ جتنے ساز و سامان اس کے پاس، حضرت کو بتایا گیا یا ابو سفیان آپ کے حصے میں آئے گا اس کا لشکر، یا اللہ آپ کا بھلا کرے ابو جہل کا لشکر۔ چنانچہ ابو سفیان اتنا چالاک آدمی، بیدار دماغ تھا کہ ابو سفیان جب شام سے واپس ہو رہے تھے تو ابو سفیان کو کسی طرح جاسوسوں کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ ہم، چونکہ جانا ہوتا تھا یہیں مدینہ کے قریب سے اور واپس بھی یہیں سے، ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ محمد رسول اللہ
میرا تعاقب کر رہا ہے اور لشکر لے کر کے میرے مقابلے پہ آ رہا۔ تو اب بدر کی جو جگہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کر کے، کوئی مسلح بھی نہیں، چند لوگوں کے پاس ہتھیار تھے، 313 بندے لے کر کے آپ نکلے کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کو لے لیں گے اور مال غنیمت یہ ہے کہ وہ ان سے لوٹ لیں گے، مال غنیمت ہمیں ملے گا۔ اور اس پر سب کو خوشی تھی کہ ابو سفیان اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ لڑائی ہم سے کر بھی نہیں سکیں گے، لوگ بھی اتنے، اونٹ ہے، سامان ہے، 1000 سے زائد اونٹ ہے۔ چنانچہ یہ حضرات جب یہ ہے کہ بدر کے قریب پہنچے، اب تک بدر نہیں پہنچے، ابو سفیان جب چالاک تھا اس کو پتہ چل گا کہ بدر کے، میں خود گیا ہوں بدر میں، ان ندیوں پہ، ان وادیوں پہ، کہ محمد رسول اللہ یہاں میرا تعاقب کرے گا۔ تو ابو سفیان نے وہاں سے ایک نشیبی علاقہ ساحل بحر کے طرف، وہاں سے اپنے قافلے کو راستہ ہی بدل دیا اس نے، اور ابو سفیان نے بندے بھیجے ابو جہل کو کہ خبردار محمد میرا تعاقب کر رہا ہے اور میرے قافلے کو صحابہ لوٹ رہے ہیں، جلدی مدد کو پہنچو۔ تو ابو جہل ادھر سے 1000 سے زائد لشکر لے کر کے نکلے اور یہ بھی کہا کہ محمد کی جو کھوپڑی ہے اس کو بدر کے میدان پہ اڑا دوں گا، اور کھوپڑی گردن اڑا کر کے پھر اس کی کھوپڑی کو صاف کروں گا، صاف کر کے پھر اس میں شراب ڈالوں گا، شراب ڈال کر کے پیوں گا میدان بدر پہ، پھر میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، محمد کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ مسئلہ اب جب کہ ابو جہل کا لشکر ادھر سے آ گیا اور انہوں نے بدر کا یہ ہے کہ رخ اختیار کر دیا صحابہ نے کہ ہم بدر پہ پہنچیں گے اور ابو سفیان کو گرفتار کریں گے، یہ کریں گے اور ان کے لشکر کو، مال کو لے لیں گے۔ ابو سفیان نے تو راستہ ہی بدل گیا تھا، پہلے سے نکل گیا، وہ 10ویں پارے میں آپ کے سامنے آئے گا، وہ پہلے سے راستہ اس نے بدلا۔ اب پتہ چل گیا صحابہ کو کہ جی ابو جہل آ گیا، ابو جہل پہنچ گیا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ لوگ لشکر لے کر کے آ گئے۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں؟ تو کچھ ساتھیوں نے یہ کہا کہ جی ہم تو جن کے لیے نکلے تھے مال غنیمت وہ تو ہم سے نکل گیا، ان سے لڑنا کیا ہے۔ دوسروں نے کہا کہ اب سامنے آ گئے، اب بھاگنا کیا ہے، اب لڑنا ہے، سمجھے۔ اور کوئی تاریخ طے نہیں تھی حالانکہ جنگی معاملات میں آپ دیکھیں، پٹھانوں میں، بلوچوں میں یہی ہوتا کہ ماں کا لال فلاں تاریخ پہ فلاں جگہ پہ آنا، اس طرح ہمارے بلوچی میں اس کو کہتے ہیں ست، بروئی کہتے ہیں ست، یعنی کسی پر ایسے حملہ نہیں کرو۔ اب تو بزدل بن گئے، ورنہ یہ کہ پہلے بتاتے تھے فلاں تاریخ پر فلاں ٹائم پہ میں آ جاؤں گا، تیاری کر لینا، اس کو کہتے ہیں ست، سمجھے، ست کرنا۔ تو ست کا معنی دلیری کی لڑائی یہی ہے۔ اب تو عورتیں والے چھپ کر کے کہیں سے کلاشن کو گولی مار دے، وہ چھپنے مبنے والا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو تاریخ کوئی طے نہیں ہوئی، اور اگر تاریخ طے ہوتی تو 313 کو شاید کہاں وہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ، لیکن اللہ نے آمنے سامنے جب ان کو کر دیا اور ان کی لڑائی ہو گئی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ نے دیکھا کہ 70 کافر مارے گئے اور 70 یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہاتھ آ گئے، مالی غنیمت بھی آ گئی۔ صرف 14 صحابہ، ان کے نام لکھے ہوئے وہاں پر بدر میں آپ جا کر کے دیکھیں گے، اور میدان بدر پہ، اور جہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اس طرف دامن میں جو لڑائی ہوئی، اور فرشتے اس پہاڑ پر آتے تھے، پہاڑ پر وہاں سے اتر کر کے پھر ان کی تشکیل ہوتی تھی۔ فرشتوں نے بھی خوب مارا لوگوں کے گردنوں پہ، چنانچہ بالکل جلنے کے نشانات ہوتے تھے بعض لوگوں کی گردنوں پہ، یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ فرشتوں نے ان کو مارا ہے۔ باقی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، صحابہ نے بھی خوب قتل کر دیا اس طریقے پر۔ بدر کو اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ طبی طور پر ناپسند تھا کہ ہم یہ ہے کہ لڑنے کے لیے غرض سے نکلے بھی نہیں تھے۔ اب دیکھو، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم وان فریقا کائنا من المؤمنین، مومنین کی ایک جماعت، لکارہون لقاءک ابا جہل، وہ آپ کی ملاقات ابو جہل سے اور ابو جہل کے لشکر سے اس کو ناپسند کرتے تھے۔ کراہیتاً کائنتاً، اس طرح ناپسند کرنا، کما اخرجک ربک من بیتک، جیسے کہ یہ خروج لڑائی کی یہ ان کو ناپسند، اسی طریقے تو کراہیتن کے ساتھ بھی متعلق کرتے ہیں۔ یا تقسیموں کا الغنائم، غنائم کو تقسیم کر دینا، مکروہ لہم، اس کو یہ ناپسند فرماتے کہ کراہیتاً کائنتاً کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، تدبیر کے ساتھ اللہ نے آپ کو گھر سے نکال
تعالیٰ وَإِنَّ فَرِيقًا كَائِنًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، وہ ناپسند کرتے تھے ابو جہل کے لشکر سے ملاقات کو کہ ابو جہل سے یجادلونک، آپ سے بحث کر رہے ہیں فی الحق کے، فرماتے کہ اس میں اللہ کو حق کے بارے میں، حق سے مراد یہ ہے کہ لڑائی جہاد کے بارے میں، سمجھے کہ ابو جہل کے لشکر سے بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا محمد رسول اللہ آپ کے بیان سے کہ لڑنا ہے، یہ اس طریقہ پر فرماتے ہیں کہ کأنما یساقون الی الموت، ایسا لگتا گویا کہ موت کی طرف ان کو دھکیلا جا رہا ہے اور یہ کہ دھکا دیا جا رہا ہے، وہم ینظرون، اور یہ موت کو دیکھ بھی رہے ہیں، حالانکہ اس طرح جہاد سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ یاد کر لیں اذکر اذ وعدکم اللہ، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک آپ کے سامنے آئے گا، احد الطائفتین، ایک یہ کہ طائفہ ابو سفیان کا، دوسرا ابو جہل کا طائفہ، اور اللہ نے بتایا کہ ان میں سے ایک انہا لکم، یہ مفعول بھی بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کریے گا، یہ بھی یعیدوں کے لیے دوسرا مفعول، فرماتا انہا لکم کہ ایک ان میں سے ایک آپ کے لیے ہوگا، وتودون، اور آپ یہ کہ پسند کرتے تھے اس بات کو کہ ان غیر ذات شوکت، غیر مسلح جو جماعت ہے، تکون لکم، یہ تمہیں ہاتھ آ جائے، لکم خبر بنے گا، تکون کہ ہی ضمیر اس کا اسم، ویرید اللہ، اور اللہ چاہ رہا تھا ان یحق الحق، اللہ تعالیٰ یہ کہ حق کو یعنی ابو جہل سے لڑانے کو، جہاد کو اللہ تعالیٰ یہ کہ ثابت کر دے، حق کی حقانیت کو، یا کو غلبہ کو، اللہ غلبہ تمہارا یہ کہ ثابت کر دے بکلماتی، اپنے سچے وعدوں سے، ویقطع دابر الکافرین، اور کافرین کی جڑ کو ختم کر دے۔ اور یہ اللہ نے کیوں لیحق الحق وامرکم لیحق الحق، اللہ نے جہاد کا آپ کو حکم دیا، امرکم بالجہاد لیحق الحق، تاکہ حق کے حقانیت کو ظاہر کر دے، ویبطل الباطل، ظاہر ہے آپ کی جماعت صحابہ یہ حق ہے، اہل توحید ہے، ان کے حق توحید کی حقانیت کو ثابت کرے، ویبطل الباطل، اور باطل کفر کے بطلان کو، کافروں کے کفر کے بطلان کو اللہ ثابت کر دے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرمین اس کو ناپسند کر دیں، لیکن تب بھی ہر صورت میں اللہ نے اس کو یہ کہ ثابت کرنا تھا۔ اذ تستغیثون، اذ یعیدکم اللہ سے اللہ آپ کو بھلا کر یہ بدل ہے، اذ یعیدکم اللہ اذکر اذ یعیدکم، اذ تستغیثون، یاد کر لیں، اذ تستغیثون، جب آپ فریاد کرتے تھے کہ اپنے پروردگار سے مدد مانگ رہے تھے، فریاد، اذ تستغیثون ربکم، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اللہ، ہم کہتے تھے ربنا انصرنا علی عدوک واغثنا، اے اللہ ہماری مدد کر دے۔ اصل مسئلہ کیا ہے، جیسے 10ویں پارے میں آ جائے گا، مولانا یہ ظالم ابو جہل والے لوگ پہلے پہنچے، جہاں پانی جتنے تھے، ہم خود یہاں بدر میں ہمیں دیکھا ہے، وہ پانی والی جگہ سارے انہوں نے قبضہ کیے تھے، پانی والی جگہ انہوں نے۔ اب صحابہ کیا کریں گے، آخر 2 دن تک یہ جنگ لڑے، 3 دن تک چل پڑے، تو اس میں پانی کہاں پئیں گے، پانی پر انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ اور صحابہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، جہاں جنگ لڑی گئی ہے، وہ جگہ بھس والی جگہ ہے، بھس والی جگہ پر آدمی بھاگ دوڑ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ پریشانی تھی کہ جی کیا کرو گے، شیطان کہتا کہ کیا کرو گے، دلوں میں وسوسہ ڈالتا کیا کرو گے، پانی تمہارے پاس نہیں ہے، ٹھکانہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کر دیا کہ بارش برسا دی، وہ بھس والی زمین، وہ بھس والی مٹی بیٹھ بھی گئی، اور اللہ نے ان کو صحابہ کو پانی بھی پلائے، بارش بھی ہو گئی۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اذ تستغیثون ربکم، جب آپ فریاد کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے اللہ سے، فاستجاب لکم، اللہ پاک نے تمہاری یہ کہ دعا کو قبول کر لی۔ اس طریقہ پر بانی، یہ استجابہ کے لیے مفعول بنے گا، فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ، میں 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا، درحال کہ وہ فرشتے بألف چونکہ مفعول بھی ہے، مردفین، پے در پے لگاتار آتے رہیں گے۔ اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے یہ 1000 ہے، پھر 3000 ہے، پھر 5000 ہے، تو اس لیے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں آپ کے سامنے گزرا، سمجھے، احد کا الگ اور بدر کی جو آیتیں تھیں ان میں 3,000 بھی اور ب5,000 وَيَأْتُكُم مِّن فَوْرٍ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 من الملائکۃ۔ تو اس مردفین کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ 1000 لگاتار، لہذا لگاتار یہ سلسلہ آ گیا، پھر اللہ پاک نے 3000 کر دیا، پھر اللہ نے 5000 کر دیا۔ ایک مسئلہ یہ، دوسرا مسئلہ یہ کہ 5000 مشروط بشرط شے تھی، 5000 کی تعداد وہ مشروط بشرط سے تھی۔ جیسے سراقۃ بن مالک کا ذکر آگے 10ویں پارے میں آ جائے گا، اگر سراقۃ بن مالک آ گیا، وہ بڑے سردار تھے، ابو جہل کو کہا آپ کی مدد کریں گے، سمجھے، اگر وہ آ گیا تو میں اللہ 5000 بھیج دوں گا، لیکن وہ آیا نہیں تو 3000 پہ جا کر کے سلسلہ رک گیا۔ خیال کر لینا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر دی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، وما جعلہ اللہ، اللہ نے اس مدد
مدد کو، اس ارداف کو اور اس مدد کو، سمجھے؟ ممدکم امداد، اس امداد کو اللہ نے کسی غرض کے لیے مقرر نہیں کیا مگر الا بشرا لکم، یہ تمہارے خوشخبری کے لیے تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ۔ یہ بشرا مفعول ثانی بنے گا جعل کا، ولتطمئن اسی بشرا پر عطف کر دو لتطمئن، یا یہ کہ محذوف کے ساتھ، وفعل اللہ ذالک، اللہ نے اس لیے کیا لتطمئن بھی، اس مدد سے مطمئن ہو جائے قلوبکم تمہارے دل۔ اب آپ کہیں گے فرشتوں نے مدد کی، غیر اللہ نے مدد کی، فرماتے کہ نہیں، فرشتے بھی اللہ کا حکم تھا ان کو، ومن نصر الا کائن من عند اللہ، لہذا یہ غیر اللہ کی مدد نہیں ہوئی، ان کو اللہ نے اپنے بندوں کو فرشتوں کو بھیجا، ومن نصر الا کائن من عند اللہ، فرشتوں کی نصرت نہیں، یہ اللہ کی نصرت ہے، ومن نصر الا کائن من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدرت والی ذات ہے، کبھی ہے، لہذا کوئی اس پر غالب نہیں آگا، اور حکیم اس کے افعال حکمت سے خالی نہیں ہے، کہیں اگر فتح ہو تب بھی اس میں حکمت ہے، شکست ہو تب بھی اس میں حکمت ہو، خیال کر لینا۔ ان اللہ عزیز حکیم اذ یغشیکم الناس، یہ پہلے والے اس سے بدل ہے، اذ یغشیکم الناس اذ غشاکم النعاس، جبکہ ڈھانپ دیا آپ لوگوں کو نعاس ڈال کر کے، اونگ ڈال کر کے اللہ پاک نے، اذ یغشی اللہ، جب اللہ پاک نے یہ کہ ڈھانپ دیا آپ لوگوں کو النعاس اونگ سے، اونگ ڈال کر کے، اس لیے کہ صحابہ گھبرا گئے، پھر نیند آ گئی، اللہ آپ کو بھلا کرے، نیند بعض لوگوں کو آ رہی، اذ یغشیکم النعاس، غشاکم کے معنی اذ غشاکم اللہ النعاس، نعاس ڈال کر کے، یہ مفعول ثانی بنے گا، امانۃ منہ، یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، اس سے بدل بناؤ یا حال بناؤ، فاعل سے فرم اذ یغشیکم الناس امانۃ منہ اے آمنا من اللہ، امنا من اللہ، یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اللہ نے آپ پر ڈالا کیا ہے، اونگ کو اللہ نے ڈال دیا، درحال ایک اپنے طرف سے امن دینے والے تھے، اللہ امن اور چین دینے کے لیے یہ کر دیا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور بادلوں سے اتار رہے تھے، ماءً پانی آپ پر، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس سے حدث اصغر حدث اکبر وضو بھی کر لو، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے وسوسوں کو، رجز کا معنی وسوسہ، شیطان کے وسوسوں کو اللہ آپ سے لے جائے، اس لیے کہ شیطان نے کہا کیا کرو گے، وَلِيَرْبِطَ لِيُطَهِّرَ پر عطف ہے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور بادلوں سے اللہ پاک آپ پر بارش اتار رہے تھے، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی سے آپ کو پاک کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم، اور اس سے اللہ تعالیٰ یہ کہ تمہارے دلوں پر یہ کہ تمہارے دلوں پر گرہ لگا دے، اور اللہ تعالیٰ یوں تسلی دے دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ أَقْدَامَكُم، اور تمہارے رمل پر، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں اس ریت پر اور بھس والی زمین پر اللہ تمہارے قدموں کو جما دے، بارش کا یہی فائدہ ہو۔ اذ یوحی ربک، یہ بھی پہلے والے اس سے بدل ہے، اذ یوحی ربک، اوحا کے معنی میں یہ سب، جب اللہ نے وحی کر دی الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف، انی معکم، اے فرشتوں میری مدد تمہارے ساتھ ہے، یا انی معکم بانی معکم، یوہی کے ساتھ متعلق ہے اور یوہی کے لیے مفعول ہے، انی معکم، اللہ نے وحی کر دی فرشتوں کی طرف، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ معیت نصرتی ہے کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے اے فرشتوں۔ اب فرشتوں کو کہا جا رہا ہے ان بدا القتال، اگر جنگ شروع ہو جائے تو اے فرشتوں، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھ دینا، سمجھے، ثبتوا کا معنی قووہم، ان کو مضبوط کر لینا، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مضبوط کر لینا، سألقی فی قلوب الذین کفروا رعبہم یا رعبکم، اے صحابہ تمہارے رعب کو میں ان کے دلوں کے اندر ڈال دوں گا ضرور بے ضرور، فاضربوا فوق الاعناق سألقی فی قلوب الذین کفروا رعبکم، فرشتوں کو کہا آپ کا رعب یا ایمان والوں کا رعب ڈال دیں گے، فاضربوا فوق الاعناق، ان کے سر پر مار دو، فرماتے گردنوں کے اوپر، تو گردن کے اوپر تو سر ہی ہوتا ہے، فاضربوا فوق الاعناق اذا كان الامر كذلك، اذا كان کی ضرورت نہیں ہے، ثبتوا کے ساتھ، ثبتوا پر اس کا عطف ہے، ام بدا القتال، اگر قتال شروع ہو جائے، ثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھ دینا، فاضربوا فوق الاعناق، فاضربوا فوق الاعناق، اور گردنوں کے اوپر یعنی سر پہ مارنا، واضربوا منهم كل بنان، اور مارو ان کے ہر پورے پورے کون کو مارو، پوروں پر ماریں گے تو تلوار کو پکڑ نہیں سکیں، یہ پورے ہیں پھر تلوار کو پکڑ نہیں سکیں گے ہاتھوں کے، ذالک، یہ قتال جو فرشتوں نے کیا، فرشتوں کو کہا کہ ان کو قتل کرو، قتال کرو، یہ کیوں، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی ہے، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی جو مخالفت کر دے، فإن اللہ شدید العقاب، لہو نکالو گے ورنہ یہ کہ جزا نہیں بن، اللہ تعالیٰ سخت اس کی گرفت کرنے والا ہے، ذالکم
ذالکم یہ عذاب جو فرشتوں کے ذریعے سے ان کو مل گیا، ذالک العذاب واقع، خبر محذوف ہے مولانا، ذالک العذاب واقع، یہ عذاب واقع ہے، ذالک کا مشتمل عذاب ہو گیا، فذوقوا تنبہوا متنبہ ہو جاؤ، فذوقوا اس کو چھک لو اے کافرو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہاں پر مولانا ان للکافرین یہ خبر بنے گا، مبتدا محذوف اس کی نکالو گی، ذالکہ کے لیے خبر محذوف نکالا، ذالک العذاب واقع، یہ عذاب ان پر واقع ہوگا، فذوقوا اس کو چھک لو، ایھا الکافر اے کافرو چھک لو اس عذاب کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور قانون کیا ہے، ان للکافرین الواجب، واجب یہ ہے ان للکافرین عذاب النار، الواجب مبتدا نکالیں گے، سمجھے، الواجب ان للکافرین عذاب النار، کافروں کے لیے جہنم کی عذاب ہے۔ اس کے بعد مولانا جہاد کے لیے قانون بتاتے ہیں، قانون برائے جہاد کہ کس طریقے پر آپ کو لڑنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، جب کافروں سے یہ کہ ملاقات ہو جائے، شرط ہو گیا، زحفاً دو بدو، آمنے سامنے، زحفاً یہ حال بنے گا اللہ آپ کو الذین کفروا سے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً، حال یہ کہ دو بدو اور آمنے سامنے، فلا تولوہم ادبارکم، اے مسلمانوں بھاگنا نہیں، جم جانا، صبر کرنا، یہی فتح کے لیے بہترین چیز ہے، فلا تولوہم ادبارکم، لہذا پشت پھیر کر کے بھاگنا نہیں، یہ قانون برائے جہاد ہے، ومن یولہم، جو ان سے پشت پھیرے گا، یومئذ یعنی یوم بدر، بدر کے موقع پر پھیر دے گا اس دن دبرہ اپنے پشت کو، فقد باء بغضب من اللہ، مل گیا نہیں ملا، ومن یولہم جو پھیر دے گا یوم ذن بدر کے موقع پر دبرہ اپنے یہ کہ پشت کو، فقط باء بغضب، یہ ہو گیا شرط، فقط باء بغضب من اللہ، خدا کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے گا، وماؤہ جہنم کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر نار جہنم، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم کا یہ ہے کہ جہنم کی آگ نہیں بھاگ سکتا، ومن یولہم فقط باء بغضب، ہاں الا متحرفا لقتال، الا متحرفا لقتال، ہاں یہ کہ ایک طرف ہو جائے، سمجھے، ایک طرف ہو کر کے لڑے، فرمایا او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی جماعت کے ساتھ پناہ پکڑ لے، مولانا میدان جہاد سے اجازت نہیں، لیکن ایک طرف ہو کر کے ادھر سے حملہ کرنا، دوسری طرف ادھر نکل کر کے یہ کہ طرف سے حملہ کر، اس کی اجازت ہے، بھاگے نہیں مکمل، اور اسی طرح یا یہ ہے کہ یہاں سے آپ بھاگے، آپ کے ساتھی اس طرف ہے، ساتھیوں کے جا کر کے پناہ لے لینا، مکمل عام بھاگنے کی اجازت نہیں، حضرت علی بھاگتے تھے، اس وجہ سے حضرت علی کو کرار کہا گیا، لیکن وہ کرار اس کا متحرف بھی تھا اور متحیز بھی تھا، متحرف یہاں سے بھاگا ایک سائڈ پر، ادھر سے حملہ کیا، اور پھر کبھی اس کے پیچھے لگے بھاگے، واپس مڑ کر کے حملہ، اس وجہ سے کرار، حضرت علی کو حیدر کرار جو کہا جاتا ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں تو حیدر ہوں، میرے ماں نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، میرا نام حیدر رکھا ہے، اور جب میں حملہ کرتا ہوں تو شیر کی طرح میں حملہ کرتا ہوں، میں حملہ کرتا ہوں تو شیر کی طرح، اس کی اجازت ہے مولانا، خیال کر لینا، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور اجازت نہیں ہے، آگے آئے گا آپ کے سامنے، آپ کے مقابلے میں 10 آدمی ہو تب بھی نہیں، ایک ہو، دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، بھاؤ گے فقط باء بغضب اللہ، خدا کا غضب ہوگا، 10 تک بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، پھر اس کے بعد اللہ 11 اگر ہو، 12 آدمی آپ کے سامنے، پھر آپ بھاگ سکتے، 11 اور 12 ہوں تو پھر بھاگ سکتے، بعد میں پھر اللہ نے یہ کر دیا کہ آپ لوگ کمزور ہیں، لہذا وہ آیت منسوخ ہوگی، منسوخ نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ آسانی ہوگی، فرمانا الآن خفف، اب آپ کے سامنے 2 ہے، ایک آدمی کافر ہے تکڑا بھی، آپ بھاگیں گے نہیں، 2 ہے بھاگنے کی اجازت نہیں، مقابل 3 ہو گئے تو آپ بھاگ سکتے، یہ ابھی آئے گا آپ کے سامنے، سمجھے، 3 ہو تو یہ بعد میں یہ سلسلہ آ گیا، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ فلم تقتلوم، یہاں آپ کہیں گے کہ بدر میں ہم نے میدان کو فتح کر دیا، سمجھے، ہم نے میدان فتح کر دی اور یہ ہمارا کمال ہے، تو اس لیے تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، کہ آپ کا عمل کچھ بھی نہیں ہے آپ کا عمل لیکن وہ ناقص ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اصل اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی مدد فرمائی، فلم تقتلوہم، آپ نے ان کو بدریوں کو قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن یہ کہ اللہ نے ان کو قتل، اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کنکریاں کچھ لے لی اور اپنے ہاتھ میں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد آپ ان کو دم کر کے پھینکا، فرمائے شاہت الوجوہ، وہ کافروں کے آنکھوں میں لگی،
وہ لگے اور تتر بتر ہو گئے، اس طرح ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو اب یہ آپ نہیں سمجھنا کہ آپ کی یہ کنکریاں آپ نے پھینکی اور ان کا اثر ہو گیا آپ کی وجہ سے، نہیں نہیں نہیں، یہ تاثیر ان کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا رمیک لیس بشین الا رمی اللہ، آپ کی رمی کچھ نہیں ہے، رمی تو اللہ کی ہے، یہی اس کو کہتے تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم مولانا۔ فلم تقتلوہم یعنی تفاخرتم بقتلہم، آپ ان کے قتل پر فخر کر رہے ہیں، تفاخرتم بقتلہم، ان کے قتل پر، لم تقتلوہم آپ نے قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم اللہ نے ان کو قتل کیا، وما رمیت یا محمد اے محمد آپ نے، اذ رمیت جب آپ کنکریاں پھیرے آپ نے نہیں پھینکا، ولکن اللہ رمى آپ نے، حالانکہ محمد رسول اللہ نے پھینکا تھا لیکن اس کو تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم۔ وفعل اللہ ذالک اللہ نے یہ اس لیے کیا لیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا تاکہ مومنین پر اللہ پاک انعام کر دے، مومنین پر اللہ پاک یہ کہ انعام کر دے، یہ بلا انعام کے معنی میں ہے، یہ ابلا یبلی ابلان یہ انعام کے معنی۔ وفعل اللہ ذالک اللہ نے آپ کو فتح دے دی، فعل اللہ ذالک یا فتحکم اللہ اللہ نے آپ کو فتح دے دی، لیبلی المؤمنین تاکہ مومنین کو آزمائے یا ان پر انعام کر دے، لیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا اپنے خصوصی احسان کے ساتھ، یہ مفعول مطلق ہے۔ ان اللہ سمیع اللہ تعالیٰ تمہاری فریادوں کو سنتا، علیم بنیتکم تمہاری نیت کو جانتا، ذالک حق یہ فتح آپ کی اور یہ جنگ برحق ہے، ذالک حق خیال کر لینا مولانا اس کی بھی خبر نہیں ہے، ذالک حق یہ اللہ آپ کا بھلا کرے واقع اور یہ حقیقت بالکل برحق ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ذَلِكَ حَقٌّ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ اس حق پر اس کا بھی عطف ہے، ذَلِكَ حَقٌّ یہ آپ کو لڑانا اور یہ آپ کی فتح یہ برحق ہے، ذَلِكَ حَقٌّ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ اس حق پر اس کا عطف ہے اور یہ بات بھی برحق ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، أَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح اگر آپ نے فتح مانگی، فقد جاءکم الفتح اللہ پاک نے یہ کہ فتح آپ کو دے دی۔ خیال کر لینا ایک یہ ہے کہ اس کا اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ کیا مخاطب اس کے اہل مکہ ہے، کافر ہے، اے کافرو تم نے فتح مانگی نا تو کہ ہم فتح کریں، لیکن فقط جاءکم الفتح اللہ پاک فتح تمہارے سامنے آ گئی کہ اللہ نے محمد کی مدد کی تمہارے خلاف۔ خوب خیال کر لینا یا اہل مکہ ان تستفتحوا اگر آپ فتح چاہیں گے محمد کے خلاف، نہیں یہ ہوگا نہیں، فقط جاءکم الفتح فتح تو آ گئی، اللہ نے محمد کی مدد کر دی تمہارے خلاف۔ وَإِن تَنْتَهُوا عَنْ شِرْكِكُمْ اور اگر آپ اپنے شرک سے باز آ جاؤ اے اہل مکہ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یعنی فَالْإِنْتِهَاءُ عن الشرک شرک سے باز آ جانا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا إِلَىٰ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ اے اہل مکہ اگر مسلمانوں کی قتال کی طرف واپس لوٹو گے تو نعود لنصرتہم ہم محمد کی نصرت کے لیے واپس لوٹیں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا اور تمہاری تعداد 1000 سے اوپر ہے، یہ کثرت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ تمہاری جماعت کسی چیز کا فائدہ نہیں دے گی تمہیں، وَلَوْ كَثُرَتْ حَالَ كَوْنِهَا كَثِيرَةً اگرچہ وہ زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَفَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ اور اللہ نے یہ اس لیے کیا لأن اللہ مع المؤمنین یہ معیت نصرتی ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ خوب خیال کر لینا مولانا ان تستفتوا اہل مکہ اگر آپ فتح چاہیں گے، اگر آپ فتح چاہو تو فقد جاءکم الفتح فتح آ گئی لیکن تمہارے خلاف محمد کے لیے فتح آ گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا اگر شرک سے بعد آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا اور اگر آپ واپس لوٹیں گے مسلمانوں کی قتل کی طرف، نعود تو ہم لوٹیں گے ان کی مدد کی طرف، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا اور تمہاری جماعت تمہیں کسی چیز کا فائدہ نہیں دے گی اگرچہ وہ زیادہ ہو۔ وَفَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ اللہ نے اس لیے کیا کہ لِأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کی نصرت مومن کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون اب اللہ کا بھلا کریے کہ قانون جہاد کی یہ بھی جہاد کے قانون کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ جہاد میں امیر کے لیے الگ قواعد آئیں گے آپ کے پاس اور مامورین کے لیے الگ ہے، سمجھے؟ یہی ہے اللہ رسول کی اطاعت مان لو اور امیر کی اطاعت کر لو تو جہاد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ رسول سے روگردانی نہ کرو، چونکہ رسول اور اللہ
ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے ان کی اطاعت. اس لیے اللہ تولوا عن اطاعت الرسول، نبی کی اطاعت سے اللہ کو روگردانی نہ کرو. وانتم تسمعون، اور آپ سنتے بھی ہیں قرآن کے واضح و نصیحت کو. وانتم تسمعون مواعظ الرسول، نبی کے مواعظ کو آپ سنتے بھی ہیں تو آپ نبی کے باتوں سے روگردانی نہ کر دو. چونکہ اطاعت احدہما، اللہ اور رسول میں سے ایک کی اطاعت یستلزم اطاعت الاخر دوسروں، اس لیے لا تولوا عنہما نہیں کہا بلکہ ولا تولوا عنہ کہا. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ یہ کہہ دیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عن ھذا الحکم المذکور، لا تولوا عن ھذا الحکم المذکور، اس مذکور حکم سے، مذکور حکم یہ کہ اللہ رسول دونوں کی اطاعت کرو. وانتم تسمعون مواعظ القرآن ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو یہ کہتے تھے سمعنا وہم لا یسمعون، سمعنا وہ سر والے کانوں سے تو سنتے لیکن وہم لا یسمعون، لیکن دل والے کانوں سے سنا نہیں. ولا تکونوا ثابتین کالذین قالوا سمعنا، یہود کی طرح قالوا سمعنا جو کہتے کہ ہم نے سن لیا، کانوں سے سن لیا، وہم لا یسمعون لیکن دل کے کانوں سے سنتے نہیں تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کافر واجب القتل اس لیے کہ دنیا میں زمین پر چلنے والوں میں سے سب سے بدتر کافر ہے. ان شر الدواب عند اللہ، بے شک یہ ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے ہاں فرماتے کہ زمین پر چلنے والوں میں سے، زمین میں چلنے والوں میں سے سب سے برا الصم بہرے ہیں، البکم جو کہ اللہ کا بھلا کرے گنگے ہیں، البکم الصم بہرے ہیں اور البکم یہ کہ گنگے ہیں، الذین لا یعقلون جو کچھ بھی نہیں سمجھتے جانوروں کی طرح، یہی تو کافر ہے. الصم الخبر اول ہے، البکم خبر ثانی ہے ان کے لیے، اور عند اللہ یہ ظرف بنے گا شر کے لیے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر ان کے اندر کوئی بھلائی اللہ کے سامنے ہوتی، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی ظاہر کرنا چاہتا لَأَسْمَعُهُمْ تو ان کو سنا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ اگر اللہ ان کو حق، اللہ تعالیٰ ان کو حق اگر سنائے تو لَتَوَلَّوْا یہ روگردانی کریں گے، انادن وَهُمْ مُعْرِضُونَ یہ ہمیشہ روگردانی کرنے والے. اب یہ ترکیب اللہ کا بھلا کرے مشکل ہے، خیال کر لینا. لو علم اللہ یہ مقدمہ ہے، لو علم فیہم خیر لَأَسْمَعُهُمْ یہ اس کے تالی ہے. پھر دوسرے قضیے کے اندر لو اسماہم، لو اسماہم پہلے والے کی تالی کو دوسرے والے قضیے کے اندر مقدمہ بنایا گیا لو اسماہم، اور اس کے لیے تالی ہے لتولوا. اب آپ یہ کہیں گے لاسماہم، لاسماہم یہ حد اوسط ہے، ان کو گرائیں گے، سمجھے؟ دیکھ لینا لو علم اللہ فیہم خیرا لاسماہم، لاسماہم پہلے والے اللہ کا بھلا کریے کہ صغرا کے اندر حد اوسط یہ کہ حد اوسط وہاں پر اللہ کا بھلا محمول ہے، دوسرے کے اندر اللہ کا بھلا کرے موضوع ہے. حد اوسط وہاں پر محمول ہے، دوسرے کے اندر اللہ کا بھلا کرے موضوع ہے. اور لا اسماء دونوں کو گرا دو. اب کہو لو علم اللہ فیہم خیرا اگر ان میں اللہ کو کوئی بھلائی معلوم ہوتی کافروں کے اندر تو لتولوا یہ روگردانی کرتے. بالکل اللہ کو کوئی بھلائی ہوتی تو ضرور یہ روگردانی کرتے. مقدم اور تعلیم لزوم چاہیے، یہاں کوئی لزوم نہیں ہے. اب اس کو سمجھو، لو اکلتم لشبعتم، ہاں والوں کو لو اکلتم لشبعتم اگر میں کھاتا تو میرا پیٹ بھرتا. ولو شبعتم اب دیکھیں لشبعتم یہ تالی ہے، لو اکلتم لشبعتم اگر میں کھاتا تو میرا پیٹ بھرتا. ولو شبعتم اگر میرا پیٹ بھرتا تو لصبرتم میں صبر کرتا. اب شبعتم کو حذف کرو کیا ہوگا؟ لو اکلتم اگر میں کھاتا تو لصبرتم میں صبر کرتا. کتنا مزہ آیا؟ اب کرو اس کو دکھاؤ. کس کو سمجھ میں آ گیا مولانا؟ کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ تو حد اوسط یہاں سے اس کو تکرار کرو گے تو پھر لو علم اللہ فیہم خیرا لتولوا وہم معرضون. وہم معرضون تو ظاہر ہے کہ وہ حال مؤکد ہے، حال تاکید ہے. یہ مشکل جگہ ہے، خدا پر لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ ترکیب کسی طرح درست نہیں ہے. سمجھ میں آ گی نہیں؟ اے جی علامہ شاطبی نے لکھا کہ اس کا جواب نہیں ہے. ہمارے حضرت مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ سے مولوی نے پوچھا حضرت وضو بنا رہے، فرمایا اب آپ چھڈو آپ وضو کرے پوہ نہ کا پوری وضو کر لیا. حضرت نے وضو کو بتا، حضرت فرمایا کہ یہاں اسماء لا بشرط شے کے درجے میں ہے، لا بشرط شے کے درجے میں ہے. اور پھر اس میں پہلے والا اسما اگرچہ بظاہر دونوں لا بشرط شے کے درجے میں، لیکن پہلے والا جو اسما ہے وہ اسما سماع انابت اور قبول ہے، اور دوسرا اسما اس سے اللہ کے اسماء الحق، اسماء التوحید مراد ہے.
خوب سمجھ لینا، پہلے والا جو اسما ہے وہ سماع انابت اور سماع قبول، اور دوسرا والا جو اسما ہے، دوسرا جو اسما ہے اس سے اللہ مقابلہ کرے سماع التوحید اور سماع الحق مراد ہے۔ اس لیے حد اوسط تکرار نہیں ہے، اسما و اسم بظاہر تو تکرار ہے لیکن حقیقت میں تکرار نہیں ہے۔ جب تکرار نہیں ہے تو حد اوسط ٹھیک نہیں ہے تو نتیجہ بھی غلط تو آئے گا، اور کیا آئے گا؟ ہاں ملنگو، اس لیے یہ دونوں کو حد اوسط کو آپ نے گرایا، آپ نے ایک سمجھا جبکہ دونوں کے اندر فرق ہے، دونوں کے اندر، اس لیے یہ اس کو حد اوسط کہہ کر کے گرا کر کے پھر نتیجہ نکالنا آپ کا غلط ہے۔ پہلے والا جو اسما ہے وہ مقید، پہلے والا جو اسما ہے وہ مقید بسماع الانابت والقبول ہے، اور دوسرا والا بسماع التوحید اور بسماع الحق مراد ہے، اس لیے الگ الگ ہے۔ حد اوسط کا تکرار ہی درست نہیں ہے، جب تکرار ہی درست نہیں ہے تو لہذا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے نتیجے جو نکلے گا وہ نتیجے بھی ٹھیک نہیں۔ اے کاش آپ سمجھتے، اگر نہیں سمجھو تو کوئی پرواہ نہیں، چلو ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ کو، اللہ آپ کو بھلا کرے، ان میں کوئی بھلائی معلوم ہوتی، ظاہر کرتے اللہ تعالیٰ، علم کمانا میز کے، فرمایا اللہ اسمعهم، تو سماع قبول اور سماع انابت کی ان کو توفیق دیتا، ولو اسمعهم، اور جب حق اللہ ان کو سنائے، جب بھی اللہ حق سناتے تو اللہ تولو انادن، یہ روگردانی کرتے، وهم معرضون، اے مستمرون علی الاعراض، اور یہ اعراض اور روگردانی ان کی عادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، ایمان والو اللہ رسول کو لبیک کہہ دو، یہاں بھی سین زائد ہے، اجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب نبی آپ کو بلائے، جب نبی آپ کو بلائے، لما اس جہاد کے لیے، یحییکم بھی جس سے تمہیں وہ زندہ کر دے، آؤ جہاد کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ رسول کی دعوت کو لبیک کہو، اذا دعاکم جس وقت آپ کو بلائے، اذا دعاکم شرط ہوگا اور استجیبوا خود بخود دال علی الجزاء، اذا دعاکم الی ما، اس جہاد کی طرف کی یحییکم بھی جس سے تمہیں زندگی حاصل ہو جائے، بس ختم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس بات کو یقین کر لو اللہ تعالیٰ آڑ بن جاتا ہے انسان کے درمیان میں اور اس کے دل کے درمیان میں، اور اللہ جب آڑ بنتا ہے تو پھر حق کی توفیق نہیں ہوتی، حق کو قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ، اور وَاعْلَمُوا أَنَّهُ، اور یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، انہی کے پاس تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ، اس لیے اللہ کو راضی کرو، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آڑ نہ بنے تمہارے اور طاعات کے درمیان میں، سرکشی کرتے 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 پھر اللہ تعالیٰ طاعات کی توفیق پھر دیتا ہی نہیں ہے، اس کو سلب کر لیتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ آڑ بن جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان میں نے عرض کیا کہ پھر اس کے بعد حق کی توفیق اس کو نہیں ہوتی۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور بچو، یہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ تشجیع علی الجہاد ہے، جہاد کو ترک کرو گے تو ایسی مصیبت آئے گی جو صرف اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے عوام نہیں مولوی بھی جلیں گے، سمجھے؟ مولوی تو خاص ہے، مولوی نہیں بلکہ عوام بھی، ہر بندہ اس میں جلے گا، معصوم بچے بھی جائیں گے اور عورتیں بھی جائیں گے، اس لیے جہاد کو ترک۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور بچو اس عذاب سے، سمجھے؟ بس اس عذاب یعنی ترک جہاد سے جو عذاب آپ پر آئے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور بچو عذاب سے، ایسی فتنہ ایسا فتنہ لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، جو تم میں سے خاص لوگوں کو صرف یہ کہ نہیں پہنچے گا، سمجھے بھائی جان؟ وَاعْلَمُوا، بلکہ آئے گا تو ہم، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ شدید العقاب ہے، وہ سخت گرفت کرنے والے ہیں جو اس کی مخالفت کرے اس کے حکم کے۔ لہذا جو لوگ کسل سے کام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گرفت کر دے گا کہ جہاد کے اندر کسل نہیں ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یہ ایک بشارت ہے مولا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کر لو کہ جب کہ آپ یہ کہ تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، سرزمین مکہ کے اندر کمزور تھے، اذ انتم قلیل، آپ لوگ یہ کہ قلیل خبر اول ہے، مستضعفون فی الارض یہ خبر ثانی ہے۔ یاد کر لو ایھا المسلمون، اذ انتم، یہ اذ انتم ظرف بنے گا اذکروا کے لیے، جملے کی طرف مضاف ہے، اذ انتم قلیل، جب کہ آپ تھوڑے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پہلی خبر مستضعفون فی ارض مکہ، ارض مکہ کے اندر آپ کمزور تھے، اور تیسری خبر سمجھے انتم کے لیے، تخافون ان یتخطفکم الناس، آپ ڈرتے تھے اس بات سے کہ ان یتخطفکم الناس، لوگ آپ کو اچک لیں گے،
اڑا کر کے لے جائیں گے، سمجھے؟ ان یتخطفکم الناس، لوگ اچک لیں گے آپ کو اور اڑا کر کے آپ کو لے جائیں گے۔ فآواکم، اللہ پاک نے آپ کو ٹھکانہ دیا، الی المدینۃ، مدینہ کی طرف، وأیدکم بنصرہ، اپنے خصوصی مدد آپ کے ساتھ کر دی بدر کے اندر، ورزقکم من الطیبات، آپ کو کھلایا پلایا، لعلکم تشکرون، تاکہ لکھے تشکروا نعمہ، اللہ کی نعمتوں کو اب یہ کہ اس کا شکر گزار بن جاؤ، تاکہ آپ اللہ کی نعمتوں کے شکر کرو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے۔ اب بتاتے کہ قانون تقوی اختیار کرو تو فتح ملے گی، تقوی اختیار کرو تو فتح، یہ بھی قانون جہاد کی کامیابی کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ رسول سے خیانت نہ کرو، جیسے کہ حضرت ابو لبابہ نے خیانت کر دی۔ حضرت یہ بنو قریظہ والے یہ کون سے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے کہا کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے فیصلے، حضرت نے فرمایا تم کسی کو مقرر کرو تمہارے لیے جو سزا تجویز کرے، تو انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ اس کو لے لیں۔ تو حضرت ابو لبابہ نے اس راز کو آؤٹ کر لیا، راز کو فرمایا کہ سعد بن معاذ کو حکم جج مقرر نہیں کرنا، تمہارے گردن کاٹنے کا حکم دیں گے۔ تو ابو لبابہ نے اس راز کو آؤٹ کر دی اور خیانت کر دی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور اس پر یہ ہے کہ اس کو ندامت بھی ہوگی، بعد میں ستون میں اپنے آپ کو مسجد کے پلر سے اور ستون سے اپنے آپ کو باندھا، اور اللہ آپ کا 7 دن اس طریقے پر بے ہوش بھی ہو گئے کہ جب تک محمد رسول اللہ اس پلر سے مجھے کھولیں گے نہیں، مجھ سے قصور ہو گیا، مجھ سے جرم ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، جب تک نہیں کھولے گا میں یہیں پر مروں، ستون سے باندھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن کے بعد آ کر کے حضرت نے خود کھولا، یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم انگریز کے خلاف ہمارے جہاد کو خراب کرنے والے مولوی لوگ ہیں، ہم جو ذلیل ہو گئے مولویوں نے ہمیں ذلیل کی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حضرت نے راز آؤٹ کیا، اس لیے جو جاسوس وہ کر دے واجب القتل ہوتے، چاہے وہ مدرسے کا شیخ الحدیث بھی ہو۔ جواسیس حکم الجواسیس ہے، جواسیس کا حکم القتل و قتل ہے۔ حضرت کو وحی کے ذریعے سے حضرت ابو لبابہ کو یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اللہ سے اور رسول سے خیانت نہ کرو، جیسے کہ ابو لبابہ ولا تخونوا اماناتکم، لا تخونوا پر عطف ہے، لا تخونوا اماناتکم، اور امانات دینیہ اور دنیویہ کے اندر خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، اور آپ جانتے ہیں، انتم تعلمون ان الخیانۃ اسم، خیانت بہت بڑا گناہ ہے، واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنۃ، اور اس بات کو جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے، وان اللہ عندہ، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کے ہاں اجر عظیم، اجر عظیم ہے، عنده خبر مقدم بنے گا، اجر عظیم پھر یہ خبر بنے گی اللہ کے لیے، وان اللہ عنده اجر عظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ، سمجھے؟ تقوی اختیار کرو کامیابی، اور راز خیانت نہ کرو، جیسے کہ بنو قریظہ والوں کے بارے میں حضرت ابو لبابہ نے حضرت سعد کے جج ہونے کے بارے میں راز کو آؤٹ کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر آپ اللہ سے ڈرو گے، فرماتے ہیں یا ان تتقوا مخالفت اللہ، اللہ کی مخالفت سے بچو گے یا اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلے کی چیز پیدا کرے گا، فیصلے کی چیز سے مراد مخرج، شدائد سے تم لوگ نکل جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کرے گا، فرقاناً فیصلے کی چیز، مانا کوئی مخرج اور کوئی تمہارے لیے راستہ کہ جس سے تم مصیبتوں سے نکل جاؤ گے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور خدا تعالیٰ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ چھپائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر لے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ آپ کو بتایا تھا المغفرت یہ عدل سے، اور تکفیر سیئات وہ اللہ کا فضل ہے، سمجھ رہی ہیں کہ اللہ کا فضل، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بہت بڑی عظیم مہربانی والی ذات ہے، اس لیے اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب تقویٰ کا اثر دیکھو نا، جیسے محمد رسول اللہ کو اللہ نے دار الندوہ میں انہوں نے مشورہ کیا کہ محمد کو قتل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے محمد رسول اللہ کو بچا۔ ارے رب سمجھ میں آیا نہیں ہے تقویٰ؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد رکھ لے، اذکر اذ یمکر بک الذین کفروا، جب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کافر وہ
تدبیر کر رہے تھے آپ کے ساتھ مکے کے اندر بیٹھ کر کے، لیثبتوک، تاکہ آپ کو قید کر لیں، لیثبتوک، آپ کو قید کر لیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو مکہ سے نکالے، ویمکرون، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، ویمکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ تدبیر والوں میں سب سے بہترین تدبیر کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اس لیے ان کی تدبیر کامیابی نہیں ہوئی، سمجھے، اور آپ مدینہ بخیریت سے پہنچے، خیر خیریت سے مدینہ پہنچے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا، یہ عدم تقوی کا اثر دیکھ لو، تقوی متقی محمد بچ گیا، اور عدم تقوی جنہوں نے اختیار کیا وہ بدر میں در پدر ہو گئے، وہ ابو جہل ہے جی، سمجھے، تقوی کا اثر، کما انجا محمدن رئیس المتقین، محمد جو رئیس المتقین ہے اس کو اللہ نے بچایا، مدینہ تک پہنچایا، اور عدم تقوی والا ابو جہل ہے، خدا نے بدر کے اندر اس کو در پدر کر دیا۔ اڑے رب سمجھا نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا، جب ہماری آیتیں ان کے سامنے تلاوت ہوتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو کہتے کہ ہم نے سن لیا، انادن کے، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اگر ہم چاہیں تو اس قسم کے قرآن اور ایسی آیتیں ہم بنا سکتے خود، ان هذا، نہیں ہے یہ قرآن مگر الا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کے افسانے ہیں اور ان کے یہ کہ جھوٹ ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا، یہ بھی عدم تقویٰ کا اثر، اذکر اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا، اللہم ان کان ھذا القرآن هو الحق من عندک، اگر یہ قرآن برحق ہے آپ کے یہاں، فامطر علینا حجارۃ کائنۃ من السماء، پتھر کے بارش برسا دے آسمان سے، ہے مجھ پر پتھر کے بارش برسا دے، اگر یہ قرآن حق ہو۔ ہمارے حضرات بعض یہ پاکستان کے اندر بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ دین ہے تو یہ دین ہمیں نہیں چاہیے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ بہت سے اللہ کا مولوی صاحب غریب مسئلے بتاتے ہیں، اگر یہ دین ہے تو یہ دین ہمیں نہیں چاہیے، آپ کو تو وہ دین چاہیے کہ جو اللہ آپ کو بڑا کرے، جو الکتاب جس نے لکھی۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، یہ عدم تقویٰ کا اثر ہے جی۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، جب انہوں نے کہا، اذکر اذ قَالُوا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہ قرآن هو الحق، یہ ضمیر فصل لا محل له من الاعراب، الحق کا خبر ہے، هو الحق من عندك، یہ اللہ کا بڑا کریے کہ کیا حق سے حال بنے گا، کائن من عندك، جیسے کہ محمد کہتا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا عذاب علیم ہمارے پاس لے کر کے آ جائے۔ یہ ہو گیا جی۔ اب اللہ فرماتے عذاب فی الحال نہیں آئے گا، آئے گا تو جزوی آئے گا، کلی نہیں آئے گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، وانت فیہم، جبکہ تو موجود ہے، وما، حال یہ کہ آپ موجود ہے، وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا، وہم یستغفرون، جبکہ یہ استغفار کریں، استغفار کافر نہیں کر رہے، مسلمان ان میں موجود ہے مکے میں، جب تک عذاب نہیں آئے گا۔ اب یہ ہو گیا، سمجھے؟ اب یہ آیت بتا رہی ہے جب آپ کا وجود مبارک ہے ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور استغفار کرتے رہیں گے، استغفار مسلمان بھی یہاں موجود ہے، تو جب تک ان پر اللہ کو بلا کر عذاب نہیں آئے گا۔ اب آگے اگلے والی آیت کو دیکھو، اس سے ٹکر ہے، وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، ان کے لیے کیا رکاوٹ ہے، ایو شیء مانع لہم، کون سی چیز رکاوٹ ہے کہ اللہ یعذبہم اللہ، خدا ان کو عذاب نہ دے، دے گا اللہ ان کو عذاب، حال یہ کہ وہ یصدون عن المسجد الحرام، یہ مسجد حرام سے روکتے بھی ہیں، وما کانوا اولیاء، مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہے، ان اولیاء مسجد کے متولی الا المتقون، متقین لوگ ہیں، اور الولکن اکثرهم لا یعلمون، جانتے ہیں، تو کیا حق بنتا ہے ان کو خدا عذاب نہ دے، اللہ ان کو عذاب دے گا، ضرور دے گا۔ پہلے کہتے ہیں کہ جب تک آپ موجود ہے عذاب نہیں دے گا، اور استغفار والے موجود ہے عذاب نہیں دے گا، اور آگے کہا کہ کون سی خوبی ہے ان میں، کون سی صلاحیت ہے کہ عذاب نہ ہوگا عذاب، یہ تو الو کے پٹے ہیں مسجد حرام سے روکتے، مسجد حرام کی متولی ابو جہل بنا ہوا، سمجھے بھائی جان، وہ صدر بنا ہوا مسجد کے، تو مسجد حرام کے متولی تو اولیاء لوگ ہیں، یعنی جو اللہ آپ کو بلا کے اس متقین لوگ ہیں، اس کے متولی، اور یہ کیسے، ان کے لیے کوئی خوبی ان میں نہیں ہے کہ ان کو عذاب نہ ہو، ان کو عذاب ہوگا۔ آپ دونوں کا ٹکر سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو یہی ہو گیا، فرمایا کہ جب تک آپ موجود ہو، چنانچہ آپ مکے میں تھے، عموم عذاب نہیں ہے، مدینے میں نکلے تو پھر یہ مدینے کے بعد ابو جہل بدر میں در پدر ہو گیا، وہ بھی تو مدنی زندگی میں، مدینے سے محمد رسول آ گیا، سب کو سبحان اللہ، سمجھے؟ جب تک آپ ہیں اور استغفار والے مسلمان ہیں، چنانچہ مسلمان بھی نکل گئے، محمد بھی نکل گیا، تو پھر فرمایا کہ اب کیا مسئلہ ہے کہ کیوں اللہ عذاب نہ کرے، کرے گا عذاب، کر دیا اللہ نے بدر میں، یعنی یہ کوئی مشکل ہے، سمجھے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ
جب تک آپ موجود ہے، مسلمان موجود ہے، عمومی عذاب نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ کوئی خوبی نہیں ان کو کہ عذاب نہ ہو، عذاب ہوگا ضرور، اور جزوی ہوگا۔ ابو جہل کو شوق کا مجھ پر پتھر کی بارش برسا دے، مجھے تباہ کر دے، اگر یہ قرآن حق کو، محمد برک کو مجھے تباہ، اللہ نے تباہ کر دیا اس کو جزوی طور پر، لیکن عمومی طور پر اللہ کافروں کو تباہ نہیں کرتا۔ سب کو سبحان اللہ۔ اس لیے مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یورپ اور امریکہ، پوری دنیا کا وجود اگر قائم ہے وہ ہماری وجہ سے قائم ہے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اللہ اللہ جب تک موجود ہے، ہم لوگ موجود ہے تو وہ بھی بچے ہوئے، ہم مزے کر رہے، سمجھ، ہماری وجہ سے وہ مزے کر رہے، ہم لوگ نہ ہو تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ حیران ہو گئے سارے کے سارے ساتھی، حیران ہو گئے۔ یہ ایک عیسائی نے اور مالک ابن دینار، ایک عظیم محدث ہے، مالک ابن دینار اور پادری دونوں کا ٹکر ہو گیا۔ پادری نے کہا کہ میرا مذہب حق ہے، عیسائیت، یہ بڑے دیگ کے اندر تیل ڈالا اور تیل کو آگ پہ رکھا، کہا اب آ جاؤ، اس میں دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ عیسائی کا پریشر ڈالنا تھا، سمجھے، دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، جس کا ہاتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، جس کا ہاتھ، جس کا مذہب صحیح ہوگا وہ نہیں جلے گا، اور جس کا مذہب باطل ہوگا وہ جلے گا۔ ایسے میں مالک ابن دینار نے کہا ٹھیک ہے، اور دنیا جمع ہوگی، تیل ابل رہا ہے، تیل ابل رہا ہے، مالک ابن دینار نے اپنا ہاتھ ڈال دیا، عیسائی نے بھی اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ نہ عیسائی کا ہاتھ ڈل رہا ہے یہ کہ جل رہا ہے، نہ مالک ابن دینار کا ہاتھ جل رہا ہے، کسی کا بھی ہاتھ نہیں جل رہا۔ تو مالک ابن دینار نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے رونے لگے، کہنے لگے کہ پروردگار میرا ہاتھ نہیں جل رہا، میرے سینے میں قرآن ہے، میں محمدی ہوں، یہ تو یہود کیا عیسائی ہے، اور وہ بھی جھوٹا عیسائی ہے، اس کا ہاتھ کیوں نہیں جل رہا؟ تو جواب آ گیا، اجلت یا مالک ابن دینار، مالک ابن دینار آپ نے بہت جلد بازی کی، کیوں ایسے جلدی آپ نے شکایت کی؟ اجلت یا مالک ابن دینار، مالک ابن دینار آپ نے بہت جلد بازی کی، یہ اتنا حرامی ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا تو اس نے اپنے ساتھ ہاتھ ڈالا، اب اس کو کہو کہ الگ الگ ہاتھ ڈالتے، آپ کی برکت کی وجہ سے میں اس کو جلا نہیں رہا ہوں، سمجھو، آپ کی برکت کی وجہ سے اس کو نہیں جلا، آپ اپنا ہاتھ نکالیں، اس کو کہو الگ الگ ہاتھ ڈالیں گے، سمجھے، تو حضرت نے اس نے بھی حضرت فرمایا الگ الگ، اور دیکھا کہ مسئلہ خراب ہے، اور سمجھ میں آگے نہیں آگے جی۔ اس لیے جب تک آپ موجود ہیں مکے میں اور استغفار والے موجود ہیں، اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا، اور جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر، اور جب یہ مدینہ تشریف لے گئے، استغفار والے بھی صحابہ بھی ادھر چلے گئے، حضرت بھی چلے گئے، ان کو اللہ نے عذاب دے دیا۔ ایک دونوں آیتوں میں ایک تطبیق کی صورت، دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جب تک آپ موجود ہیں عمومی عذاب نہیں ہوگا، سارے کے سارے تباہ ہو جائے، اور باقی دوسرا ہے کہ ہوگا عذاب تو عذاب ہوگا جزوی طور پر ہو گیا، ابو جہل اور اس کے کچھ در بدر ہو گئے، لیکن عمومی طور پر کافروں کو تباہ نہیں کیا۔ یہ پنکھے منکھے کچھ بند کرو، سمجھے بھائی، شور مور نہیں چاہیے۔ وما لهم اي شيء كان لهم مبتدا خبر فی اللہ يعذبهم اللہ، یہ ثابت کائنوں کے ساتھ متعلق، جس کے ساتھ اللہ يعذبهم اللہ، کہ خدا ان کو عذاب نہ کرے، حال یہ کہ وہ يصدون المسجد الحرام، مسجد حرام سے روکتے، وما كانوا اولیاء، اور یہ یصدون پر عطف ہے جملہ حالیہ پر، وما كانوا اولیاء، یہ اس کے متولی تو ہے ہی نہیں ہے، ان اولیاء اس کے متولی نہیں ہے مگر یہ کہ الا المتقون، متقین، ولكن اکثرهم لا يعلمون، ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر یہ لوگ جانتے نہیں ہے، اور مسجد حرام کے متولی ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں، ایسو یدعون تولیت المسجد الحرام، مسجد حرام کے متولی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت، اور بیت اللہ کے سم، یہ کیسے متولی، کیسے نماز پڑھتے، ما كان صلاتهم عند البيت، بیت سے مراد کعبۃ اللہ کے قریب نہیں ہے ان کی نماز، مگر الا مکان و تسدیتا، سیٹیاں ہیں، وہ تسدیتا تالی بجانا ہے، نماز ہو رہی ہے، یہی نماز ہے جن کی، اڑے کچھ پڑھا نہیں پڑھا تو یہ ان کی نماز ہے، تو یہ نماز نہیں ان کے گمان کے مطابق ہے نماز، تو اس کو نماز کون کہتا ہے؟ وما كان صلاتهم عند البيت، یہ ظرف بنے گا صلات کے لیے، الا مکان و کانا کے لیے خبر بنے، الا مکان سیٹیاں اور تسدیتا اور تالی بجانا ہے۔ جب یہ صورت ہے اذا کان الامر کذالک، تمہاری نماز کی حقیقت یہ ہے، اذا کانت حقیقت صلاتکم ھذا، تمہاری نماز کی حقیقت یہ ہے، بے ایمانو، فذوقوا العذاب، ذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کفر کی وجہ سے تم لوگ یہ کہ چکھ لو عذاب کو، اللہ آپ کا بھلا کرے۔
اس کے بعد تخفیف ہے ان کو، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگ روک لے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها، یہ ان کو خرچ کریں گے، ثم تكون هذه الاموال حسرة علیہم، یہ ان کے لیے اللہ کا بھلا کر باعث حسرت بنیں گے، ثم يغلبون فی الدنیا، دنیا کے اندر یہ مغلوب ہوں گے، بس سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، جو لوگ اللہ کا بھلا کہ کفروا اموالهم، یہ ان الذین کفروا اسم ہو گیا، ينفقون اللہ کا بھلا کر یہ خبر ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، فسينفقون عطف یا استئناف ہے، فسينفقون ان کو خرچ کریں گے، ثم تكون هذه الاموال، پھر یہ مالوں کے لیے حسرت علیہم، پر حسرت بنیں گے، ثم يغلبون، پھر دنیا کے اندر یہ ذلیل مغلوب ہو جائیں گے، بس الذین کفروا مبتدا، کافر لوگ، یحشرون الی جہنم، ان سب کو جہنم کی طرف سمیٹ کر کے لے جایا جائے گا، یہ جہنم کیوں؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ مشرک کو من الطیب موحد سے الگ تھلگ کر دے، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا مسلم اور مجرم دونوں کو ہم ایک کر دیں گے؟ مسلم کی تشکیل جنت میں ہوگی، مجرم کی تشکیل جہنم میں ہوں گی، ہمارے ہاں کبھی اس طریقے اور لڈو برابر نہیں ہے، بروہیوں کے ہاں لڈو برابر ہے، لڈ کہتے ہیں پاخانے کو اور لڈو وہ کہتے ہیں جس کو کھاتے ہیں، لڈو برابر ہے، بروہیوں کے ہاں برابر ہے، باقی اللہ کا بھلا کرے، ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے، لڈ اور لڈو، سمجھے؟ لڈ کہتے ہیں پاخانے کو اور لڈو کہتے ہیں وہ جس کو آدمی کھاتا ہے، بروہیوں کے ہاں برابر ہے، سمجھے؟ لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ مشرک کو اللہ الگ تھلگ کر دے من الطیب موحد سے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ خبیث کو، یہ بعضہ یہ بدل ہے خبیث سے، ویجعل الخبیث بعضہ، اور بعض کو علی بعض، بعض پر یہ کہ جمع کر کے، فیرکمہ جمیعا، اور سب کو پھر اللہ کا بھلا کر یہ کہ متصل کر کے ڈھیر بنا دے سب کے، فیجعلہ فی جہنم، جہنم میں ان کو ٹھوس دے دے، جہنم میں داخل کر دے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں، خیال کر لینا مولانا۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، بعض کو بعض کے ساتھ متصل کر دے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور پھر یہ کہ سب کو جمع کر کے ڈھیر بنا دے، فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، جہنم میں داخل کر دے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے کہو، إِن يَنْتَهُوا، اگر یہ کہ ان سے اپنے شرک سے باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، پرانی بدماشیاں سارے کے سارے بخش دیے جائیں گے، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر مسلمانوں کے قتل کی طرف لوٹیں، وَإِن يَعُودُوا إِلَىٰ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ لوٹیں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو پھر یہ کہ وَإِن يَعُودُوا يُغْلَبُونَ، اور اگر یہ لوٹیں گے تو یہ مغلوب ہو جائیں گے، کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں کا طریقہ بھی یہی، کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا، سنت میں نے آپ سے عرض کر دیا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترتب الاسباب بمسبباتها، یہ قانون ہے جی، زہر کھاؤ گے مرو گے، انڈا کھاؤ گے تو پھر یہ کہ مست ہو جاؤ گے، مچھلی کھاؤ گے تو مست ہو جاؤ گے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، ہر چیز کی اپنی تاثیر ہے، اس لیے لواطت کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے، شراب پیو گے ہلاک ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو سابقہ قوموں پر قیاس کر لو، انہوں نے لواطت کی، شراب پی، شرک کیا، بدعات کی، اللہ نے تباہ کر دیا، تو آپ بھی اسی طرح فقط مضت سنت الاولین، اللہ کی سنت، اللہ کا قانون ہے، یہی قانون ہے کہ گناہ اپنے تاثیر دکھاتے، دنیا کے اندر انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، اور ان سے یہ کہ لڑتے رہو، وقاتلوہم، یہ دعویٰ اللہ کا بھلا کرے، دعویٰ قتال فی سبیل اللہ، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، یہ لا تکون تام ہے مولانا، لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ غلبت و شرک نہ رہے، حتی لا تبقى فتنۃ، یہاں تک کہ غلبت و شرک نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور توحید سارے کے سارے اللہ ہی کے ہو جائیں، وحدانیت اللہ کی قائم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، للہ خبر بنے گا اور کلو تاکید ہو گئے، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ باز آ جائیں اپنی بدماشی سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر باز آ جائیں گے، جَازَاهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو بدلہ دیں گے، یہ جواب محذوف کے لیے اللہ کو دلیل ہے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا
بما یعملون بصیر بصیر بما یعملون وان تولوا، اور اگر یہ روگردانی کر، اگر تم لوگ روگردانی کر دو، فعلموا تو یقین کر لو ان اللہ مولاکم، وان تولوا نہیں، وان تولوا اگر یہ روگردانی کر غائب تو فعلموا اے صحابہ آپ جان لو ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا ناصر ہے، نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ جواب ہے اللہ کا فعل مدح نکلے گا، مخصوص بالمدح وہ اللہ نکلے گا۔ اس کے بعد سمجھو وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم۔ مولانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 حصے ہوتے تھے، دلتے ہو کر حضرت کے لیے 3 حصہ، ایک یہ کہ عام مجاہدین کو جو حصہ ملتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرا یہ کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے رشتہ داروں کے لیے خمس نکلتا تھا، تیسرا یہ کہ صفی پورے مال میں سے نبی اپنے لیے ایک حصہ منتخب کرتا تھا۔ جہاد میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 حصے ملتے تھے، ایک صفی، باب ما جاء فی سہم الصفی، امام ابو داؤد نے باب قائم کیا ہے، سہم صفی ما یستفیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، پورے مال غنیمت میں سے ایک چیز نبی اپنے لیے منتخب کریں گے، جیسے اما صفیہ کو منتخب کیا، سب کو سبحان اللہ۔ الصفی ما یستفیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، حضرت اپنے لیے، تو اما صفیہ کو نبی نے اپنے لیے منتخب کیا، سب کو سبحان اللہ۔ اما جی کا نام لکھتے ہیں کہ زینب اس کا نام ہے، سب کو سبحان اللہ، اما جی کا نام زینب ہے۔ میرے نبی کے جب وہ عقد نکاح میں آ گئی، مدینے میں جب پہنچے، خیبر سے ان کو منتقل کیا گیا، صفیہ بنت حیی، سمجھ میں صفیہ بنت حیی، تو حضرت نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر زخم تھا، اماں صفیہ کی، ہماری والدہ کی، بہرحال اماں جی ہماری والدہ خوبصورت تھی اماں صفیہ، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی سب سے حسین خاتون، تاریخ کے اندر، سب کو سبحان اللہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، تاریخ کے سب سے زیادہ حسین خاتون، عرب میں کہتے ہیں ایسے خوبصورت کوئی نہیں گزرے، ویسے اللہ نے عرب کو تو خوبصورتی دی ہے۔ اماں جی کے چہرے پر زخم تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا چشتی، یہ کیا ہے؟ تو اماں جی نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب میں وہ یہودی جو میرا شوہر تھا، شوہر بھی نامرد تھا، اس کے بعد جب میں تھی تو میں نے کئی دفعہ خواب میں دیکھا کہ مدینہ کی چاند میرے گود میں آ گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ کی چاند میرے گود میں آ گیا، تو میں نے اپنے شوہر سے تذکرہ کیا کہ میں خواب میں مسلسل دیکھ رہی ہوں کہ مدینہ کی چاند میرے گود میں، اس کا کیا مطلب؟ شوہر نے کس کر کے تھپڑ مارا، میرے منہ پہ یہ زخم ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا مدینہ کی چاند، مدینہ کی چاند، مدینہ کی چاند، کیا محمد سے تمہارا دل لگا ہے اور محمدی بننا چاہ رہی ہو؟ اس پر مجھے مارا۔ اس وقت یہ ہے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا حالات آئیں گے، کیا انقلاب ہوگا۔ آج جب اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق دے دی، آپ نے مجھے آزاد بھی کر دیا، آپ نے مجھے نکاح بھی کر دیا، آپ نے مجھے یہ موقع بھی دے دیا، آج مجھے پتہ چل گیا کہ واہ، مدینہ کے چاند میرے گود میں آ گیا، سمجھتا ہے؟ تو صفی جو ہے نا وہ حصہ کہ ما یستفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جی کا نام ذکر کرتے زینب، حضرت اپنے لیے منتخب کرے۔ دوسرا غنیمت یہ کہ خمس ہے، سمجھ، اور تیسرا عام مجاہدین کو جو حصہ ملتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ۔ چلیے گا وَعَلَمُوا أَنَّ مَا، یہ ماء کافہ نہیں ہے، یہ ماء موصول ہے، أَنَّمَا غَنِمْتُمُوهُ كَائِنًا مِّن شَيْءٍ، یہ اس سے حال ہے، سمجھے بھائی، مفعول سے غنمتم، جو کچھ، أَنَّ الَّذِي غَنِمْتُمُوهُ مِّن شَيْءٍ، بغیر صلح کے اللہ آپ کا بھلا کرے، قہراً اور جبراً، جو کچھ آپ غنیمت حاصل کرتے ہیں، سمجھے، یہ موصول سے ان کا اسم ہو گیا۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ ہی کے لیے، للہ یہ خبر مقدم ہے، خُمُسَهُ، سمجھے، یہ مبتدا مؤخر ان کا اسم، پھر یہ خبر بنیں گے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کس کے لیے؟ ان کے لیے، پہلے والے ان، اور ان اپنے اسم خبر سے مل کر مفعول ہوگا اعلموا کے لیے، گڑ 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 نہیں کرا، یہ ماء موصول ہے، انما ماء کافہ نہیں ہے، سمجھ رہی ہیں؟ وَعَلَمُوا أَنَّ الَّذِي غَنِمْتُمُوهُ حال کونی کائن من شیء، بغیر صلح کی جو کچھ آپ غنیمت حاصل کرتے ہیں، سمجھے، اور صلح والا جو مال ہوتا ہے وہ مال فے ہوتا ہے، یہ مال غنیمت ہے، صلح والی مال فے ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے اس کا خمس ہے، یہ اللہ کا نام تبرکن ہے مولانا، اب نہیں اللہ کا حصہ۔ وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے بھی خمس، رسول، اب رسول کا بھی آپ کے وفات کے بعد اب حصہ ختم ہے۔ اس وقت اگر اسلامی حکومت آ جائے، خمس للرسول نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، خمس للرسول نہیں ہے، سمجھے، حضرت زندہ ہے لیکن ایسی زندگی وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے کہ جس سے آپ کو خمس مل جائے، سب کو سبحان اللہ،
سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے مسئلہ ٹھیک کرو کہ زندہ ہے بینی دنوی زندگی یا دنوی زندگی کی طرح ہے یا دنوی زندگی کسی طرح ہے. عقیدہ کیا ہے جی؟ دنوی زندگی ہے، دنوی زندگی کی طرح ہے یا دنوی زندگی کسی طرح ہے؟ کیا عقیدہ ہے؟ تبرکن اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ اللہ کا نام تبرکن آ گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ وہ اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے ختم ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں خلافت سے، نہیں، اگر خلافت پر ہوتا تو خلفاء اس کو لیتے، خلفاء نے نہیں لیا. ولی ذی القربہ قرابت رسول اللہ، یہ بھی ختم ہو گیا، سمجھے؟ اب رہ گیا الیتامہ المساکین ابن السبیل، سب کو سبحان اللہ. ارے کچھ پہلے بڑھ گیا، اب انہی کے لیے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ لِذِي الْقُرْبَىٰ، ان کو بیت المال دیتا تھا. اب اسلامی حکومت ہے ہی نہیں، سمجھے بھائی؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، ذی القربہ، ذی قربہ، قربہ رسول اللہ یعنی قرابت رسول اللہ، والیتامہ، اور یتیم اللہ آپ کا بھلا کرے، والمساکین، اور مساکین کے لیے، وابن السبیل، مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر اللہ پر آپ کا ایمان ہے، وما، اور ان باتوں پر کہ وما انزلنا علی عبدنا، فرماتے کہ وہ معجزات جو ہم نے اتار دے اپنے بندے پر یوم الفرقان، بدر کے موقع پر یوم الفرقان، یہ انزلنا کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے ظرف بنے گا. وما انزلنا موصول صلہ، اس کا عطف ہے باللہ پر، ما ان کنتم آمنتم باللہ، وما انزلنا، آپ کا ایمان ہے اللہ پر، اور وما، ان معجزات پر کیا آپ دینا جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا. اس لیے کہ اللہ پاک نے فرشتے بھی اتار دیے، فتح بھی عطا فرمائی، یہ قسم کا معجزہ تھا. یوم الفرقان بدل کے موقع پر، اس یوم سے بدل ہے یوم التقى الجمعان، جس دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئی، یعنی مومن اور کافر. خیال کر لینا ترکیب کے. واللہ قدیر علی کل شیء، اللہ تعالیٰ یہ کہ قادر ہے ہر چیز پر، اس لیے اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ پاک اقلین کو، اکثرین کو اللہ کو بھلا کرے، کیا ہے، اکثرین کو شکست دے دے اقلین کے ذریعے سے. 300 سے 1000 کو اللہ نے شکست سے 2-4 کر دیا. واللہ قدیر علی کل شیء. اذا تم بالعدوۃ الدنیا، یہ پہلے جو یوم گزرا ہے نا اسی سے بدلے. اذا تم یاد کر لو، اذا تم بالعدوۃ الدنیا، کائنون بالعدوۃ الدنیا، آپ یہ کہ قریبی کنارے پر تھے. کائنون بالعدوۃ الدنیا، قریبی کنارے پر، قریبی کنارے پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کر، یعنی مدینہ کے قریب والے حصے پر. وہم کائنون، اور کافر جو تھے ابو جہل کی لشکر، کائنون بالعدوۃ القصویٰ، وہ دور والے کنارے پر تھے، اور وہ مکے کے جانب تھے. پانی ان سے قریب تھا اور آپ سے پانی دور تھا. آپ مدینے سے قریب تھے، پانی سے دور تھے. وہ مدینے سے دور تھے لیکن پانی سے قریب تھے. ارے کچھ پہلے پڑھا، خیال کر لینا. میں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بدر چلا گیا، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ بدر گیا کہ یہ بدر میں جا کر کے کہاں سے ابو سفیان کا لشکر چلا گیا. وہ ہم لوگوں کو وہاں ایک امام صاحب نے، اللہ کا بھلا کر، ہم یہاں سے حضرت اقدس کی گاڑی میں گئے، مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ابھی آگے ادھر ہی اس میں ہے منگو پیر میں، حضرت جی کی گاڑی لے کر کے ہم لوگ گئے. بدر گئے، گاڑی اس کی خراب ہو گئی. بدر، اب تو بدر شہر بن گیا، وہاں شہر ہے. تو ایک ہوٹل میں ہم لوگ بیٹھ گئے، اور گاڑی کو ایئر کنڈیشن بنانے کے لیے دے دی کہ ایئر کنڈیشن اس کا ٹھیک کر دے، مکینک کو دے دیا. ہم لوگ ہوٹل میں بیٹھ گئے، ہم لوگ کھانے مانے کا آرڈر دیا، آئس کریم کا آرڈر دے دیا. تو 4 پٹھان تھے، تو ایک پٹھان ایسے آ کر کے باہر سے ایسے دیکھتا ہے نا، ایسے دیکھ کر کے پھر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ پٹھان آ گیا. خدا خیر کرے، پتہ نہیں فدائی حملہ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، سمجھ نہیں. پھر وہ پٹھان چلا گیا، پھر آ کر کے سیدھا گھس گیا. آ کر کے کہتا، خوچہ تم منظور ہے؟ میں نے کہا ہاں خوچہ ہم منظور ہیں. سمجھے، تم منظور ہے؟ ہم نے کہا منظور ہے. ہاتھ میرا چوما ملے اور کہنے لگا ہے تم 4 صدہ میں آیا تھا. بابا آپ کی 4 صدہ کا تھا، سمجھے بھائی، بدر میں. اور تم 4 صدہ میں آئے تھے، ہمارا 4 صدہ میں تم نے بیان کیا تھا، ہم نے آپ کو دیکھا تھا. سمجھے بھائی جان، آپ کا بیان سو، ہم تو تمہارا عاشق ہے. میں نے کہا عاشق ہے تو بل دے دو نا ہوٹل کا، سمجھے میں. ہم تو عاشقوں کے لیے ہم نے سزا تجویز کی ہے نا، عشق کرے گا تو اسی کر. بہرحال مذاق ہے، بل میں انہوں نے ہمارا سارا دے دیا ہمیں. پھر ہم نے کہا یار یہ بدر ہمیں، ان کو استاد عبداللہ کو خود پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا صورت ہے. پھر وہ لے جا کر کے ایک مولوی صاحب سے ہمیں ملا ہے، وہ مولوی صاحب ہمیں لے گئے اور سب کچھ دکھایا. اللہ اللہ، یہ پہلے والے یوم سے بدل ہے. اذ انتم
काइनुन बिलउदवत दुनिया, आप करीबी किनारे पर थे, यानी मदीने से करीब लेकिन पानी से दूर। वहुम काइनुन बिलउदवत अलक़ुस्वा, वो किनारे वाले दूर वाले किनारे पर ये कि अल्लाह आपको भला करे थे। वरक़बो ए रक़बो, अल्लाह आपको भला करे रक़बो अबू सुफियान का जो लश्कर था, काफिला था, कानू अस्फल मिनकुम, वो अल्लाह आपको भला करे तुमसे नीचे किनारे पर थे। वो नीचे से कहीं से वहाँ बदर के नदी से उस तरफ से निकले। वलो तवाअतुम, अगर आप लोग लड़ाई के लिए वायदा मुकर्रर करते ना, अगर तुम लोग और वो कोई लो तवाअतुम फिल मियाद, अगर अल्लाह आपको भला करे वक़्त मुकर्रर कर लेते, वादा कर लेते कि फ़लाँ तारीख़ पे, तो लख्तलफ़्तुम फिल मियाद, तो फिर आमने सामने न होते, जी चुराते शायद। लख्तलफ़्तुम फिल मियाद, तो वक्त मुकर्रर में आपका इख्तलाफ होता। वलाकिन जमअकुमुल्लाह, लेकिन अल्लाह ने आपको जमा कर दिया। वलाकिन जमअकुमुल्लाह, अल्लाह ने इसलिए जमा कर दिया कि लियक़ज़ियल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, ताकि जो अमल होना है तयशुदा अल्लाह उसका फ़ैसला कर ले। वलाकिन वो अमर मफ़ऊल क्या है कि तुम्हारी मदद हो, उनकी शिकस्त हो, और अल्लाह उनको ज़लील कर दे, तुम्हें फ़तह दे दे। ये अल्लाह को करना था, समझे। अमरन कान मफ़ऊला, वो फ़तह है मौलाना, फ़तह अमर मफ़ूल से मुराद हुई। वलाकिन जमअकुमुल्लाहु लियक़ज़ियल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, ताकि अल्लाह ताला ये कि फ़ैसला कर दें अमरन, ऐसी बात की कि कान मफ़ऊला, जिसको होना है वो फ़तह वाला, समझे। लियहलिका मन हलका, ये लियहलिका लियक़ज़िया से बदल है या मफ़ऊलन के साथ होता है। लियहलिका मन हलका अन बय्यिनतिन, ये अन जो है ना, ये बादों के माने में, लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़िन, वो जो अन है बादों के माने में बिल इत्तिफ़ाक़ यहाँ भी। लियहलिका, अल्लाह ने ये फैसला करना था जिस बात का, तो अल्लाह ने इसलिए किया। लियहलिका मन हलका, ताकि हलाक हो जाए जिसको हलाक होना, अन बय्यिनतिन बाद बय्यिनतिन, इस्लाम के बाद, हक को देखने के बाद जो हलाक हो और न माने। व यहया मन हय्या अन बय्यिनतिन, और जिनको बय्यिना के बाद जिंदा होना है, यानी इस्लाम कबूल कर ले। अल्लाह ने एक मौजज़ा दिखा दिया कि अकल्लीन को फातिह करार दिया और अक्सरीन को अल्लाह ने शिकस्त दे दी। ये इसलिए किया कि लियहलिका मन हलका अन बय्यिनतिन, बय्यिना के बाद और इस मौजज़े को देखने के बाद जिसको हलाक होना है, हुज्जत के बाद वो हलाक हो जाए और काफिर बन जाए जहन्नम में। व यहया मन हय्या अन बय्यिनतिन, और जो ज़िंदगी हासिल करे इस्लाम से हयात आ जाती है। व यहया मन हय्या अन बय्यिनतिन बाद बय्यिनतिन। व इन्नल्लाह लसमीउन, अल्लाह ताला तुम्हारी फरियादों को भी सुनता है और अलीमुन बिअहवालिकुम, तुम्हारी बेकसी को भी जानता है। इद युरीकुमुल्लाह, उज़कुर इद युरीकुमुल्लाहु फी मनामिका क़लीला, ये तीसरा मफ़ूल है। अरा युरी इरादन, काफ मफ़ूल अव्वल है, मफ़ूल सानी है, कलील मफ़ूल सालिस है। समझ रहे में, याद कर ले, जब अल्लाह ताला दिखा रहे थे आपको वो काफिर, दिखा रहे थे अल्लाह पाक, अल्लाह का तर्जुमा पहले कर, दिखा रहे थे अल्लाह ताला आपको वो काफिर आपकी नींद में कलीलन थोड़ा करके, समझे। आपको मैंने बताया कि जंग से पहले मुसलमानों की निगाहों में काफिर थोड़े थे, ख्याल कर लेना, ताकि मुसलमान ये कि हिम्मत ना हारे। जंग से पहले मुसलमानों की निगाहों में क्या थे, मुसलमानों की निगाहों में काफिर थोड़े थे, मुसलमान दिलेर हो जाएंगे, और काफिरों की निगाहों में भी मुसलमान थोड़े थे, ताकि काफिर खुश हो जाए आगे। और ऐन मौके पर फिर अल्लाह पाक ने क्या कर दिया, ऐन मौके पर फिर मुसलमानों की निगाहों में काफिरों को ज़्यादा कर दिया, ताकि अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। और मुसलमानों को ज़्यादा कर दिया कि फरिश्ते मुसलमानों के साथ मिल गए, और काफिर फिर यह कि हवास बाख्ता हो गए, उनके हवास मौत है। ये बिल्कुल एक आसान तौजीह है। पहले जंग शुरू होने से पहले ये उनको देख रहे थोड़े समझ रहे, वो इनको दोनों दिलेर हो गए, आमने सामने हो, और ऐन मौके पर मुसलमानों को ज़्यादा कर दिया ताकि काफिर के हवास मुअत्तल हो जाए, समझे। काफिरों मुसलमानों को ज़्यादा कर दिया, फरिश्ते भी चूँकि उनमें थे, फरिश्ते भी मिले, मुसलमान ज़्यादा न, इनके हवास मुअत्तल हो गए और काफिर भी ज़्यादा नज़र आ गए, या काफिरों को कम कर दिया ताकि मुसलमानों की हौसला अफजा हो जाए, या काफिर ज़्यादा नज़र आ गए ताकि मुसलमान अल्लाह की तरफ रुजू करे। दोनों बातें ठीक है। किसको समझ में आ रहा है, ख्याल कर लेना मौलाना। उज़कुर, ये उसमें कद कान लकुम आयतुन फी फ़िअतैन इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबिलिल्लाह व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लहुम रअयल ऐन, वहाँ भी मैंने अर्ज़ किया था। इद युरीकुमुल्लाह, याद कर ले, जब दिखा रहे थे अल्लाह पाक आपको वो काफिर आपकी नींद की हालत में भी कलीलन, और जंग से पहले भी सी, वलो अराकुम कसीरन, अगर वो अल्लाह ताला दिखाते आपको उन काफिरों को ज़्यादा बना करके, लफशल तुम, तो आपकी जमात ये है कि वो ये है कि बुज़दिल हो जाते और यह कि हिम्मत हार बैठ जाते। वला तनाज़अतुम फ़ी अम्रिल हर्ब, और फिर अम्र हरब के अंदर आपका इख्तलाफ होता। वलाकिन्नल्लाह सल्लमकुम, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको महफूज रखा, सलामत रखा, मिनल फशल, वलाकिन्नल्लाह सल्लमकुम मिनल फशल इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूरिकुम, खुदा पाक ये है कि आपकी, अल्लाह आपको भला करे, दिलों की हकीकत को भी जानता है। व इद युरीकुमुम, इसी तरह उज़कुरू इद युरीकुमुम, जब दिखा रहे थे अल्लाह पाक आप लोगों को वो काफिर कलीलन, आगे मफूल है, मिल गया नहीं मिला,
سمجھے، قلیلا تھوڑا کر کے، اذ التقیتم فی اعینکم تمہاری نگاہوں میں جب آپ آمنے، یہ اذ التقیتم یہ ظرف بنے گا یوری کے لیے، یاد کر لو اذ یریکموہم جب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دکھا رہے تھے وہ کافر، قلیلا تھوڑا کر کے، فی اعینکم تمہارے آنکھوں میں جب آپ ملے، یہ ظرف ہو گیا اس کے لیے، وَيُقَلِّلُكُمْ اور اللہ آپ کو تھوڑا کر کے دکھا رہے تھے، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ یقلل کے ساتھ متعلق ہوگا، لیقضی اللہ امرا تاکہ اللہ تعالیٰ ایک غلبہ، تمہارا امر سے مراد وہ غلبہ، اس کو اللہ پورا کر کے رکھے، کان مفعولا جس کو ہونا ہے، سمجھے، وہ ہو گیا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اب یہ ہے کہ کیا ہے، الفتح امر من الامور وکل امر یرجع الی اللہ، فالفتح والہزم فتح اور شکست یہ بھی یرجع الی اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف ہے۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اللہ اپنی نصرت کو بتاتا ہے مجاہدین کے لیے، خصوصی نصرت، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، لڑائی کا طریقہ بھی بتا رہے اور اپنی نصرت کو بھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ جب کافروں کی کسی جماعت سے ملاقات ہو جائے، فاثبتوا ثابت قدمی اختیار کرو جیسے بدر میں کیا، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اور اللہ کو یاد کر لو کثرت سے، لعلکم تفلحون ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون تاکہ آپ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جاؤ۔ چلیے گا مولانا، اب گاڑی چلے گی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا کمزور پڑو گے اور بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، معنی یہ کہ تمہارے غلبے کے جو تمہارا اقبال ہے اور غلبہ ہے وہ اللہ کو اکھڑ جائے، وَاصْبِرُوا عِنْدَ الْحَرْبِ صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ مائیت نصرت یہ اللہ کی مدد صابرین کے ساتھ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا الذین سے مراد ابو جہل اور اعوانہ اور اس کی مددگار ہے، لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے، باترین و مرائین، باترین و مرائین فرماتے کہ اترانے والے، و مرائین دکھلاوے والے، اتراتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے روکنے والے، وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِمَا يَعْمَلُونَ جو کچھ یہ مکاریاں کرتے ہیں اللہ اس پر محیط ہے، اس لیے ان کی کوئی تدبیر نہ چلی، وہ ناکام ہو گئے اور آپ کامیاب ہو گئے۔ اور کہا تھا ابو جہل نے کہ خدا کی قسم محمد کی کھوپڑی اتار کر کے اس میں شراب پیوں گا، بطرن اترانے کے لیے سے اور دکھلاوے کے لیے، تو پھر مفعول لہ ہوں گے، حال بنائیں گے تو باترین و مرائین، ویصدون عن سبیل اللہ، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم اور یاد کر لے کہ جب شیطان نے ان کے اعمال بد کو آراستہ بنا کر کے ان کے سامنے پیش کیا اور اس کی صورت وقال اور کہنے لگے شیطان لا غالب کائن لکم اليوم، یہ اليوم اس کائن کے ساتھ لکم بھی اسی کے ساتھ جو کہ خبر من رہا ہے، من الناس بھی اسی کے ساتھ متعلق، لا کے اسم کے ساتھ کسی چیز کو متعلق نہیں کرتے، اسم جب اس کا مبنی ہو، وقال لا غالب لکم اليوم، لا غالب کائن لکم اليوم من الناس، آج اللہ آپ کو بھلا کرے لوگوں میں سے کوئی بھی آپ پر غالب نہیں آئے گا، اور آپ لوگ یہ شیطان جو ہے نا سراقۃ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور ابو جہل کو ان کو تسلی دی کہ میں لشکر کے لے کر کے آ جاؤں گا، تو اس پر پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آ جائیں گے تو پھر ہم 5000 فرشتے بھیج دیں گے، اور یہ آیا بھی نہیں، اس نے شیطان نے چونکہ دھوکہ دیا تھا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ میں تمہارا پڑوسی ہوں، ذہن ذمہ دار ہوں، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، مسلمان آمنے سامنے ہو گئے، تو نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ شیطان الٹے پاؤں اللہ کا والا کرے پھیل گئے، وقال کہنے لگے انی بری منکم میں تم سے بری ہوں، انی ارا ما میں ان فرشتوں کو دیکھتا ہوں کہ لا ترونہ جن کو آپ نہیں دیکھتے، سمجھے، فرشتے میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ غیبی مدد کو دیکھ رہا ہوں یا فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے پھر بھی حرامی نے جھوٹ بولا، اس وقت شیطان تو شیطان ہے کہ انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، شیطان ہوتا ہوئی ہے جو اللہ سے نہ ڈرے، یہ کیسا شیطان جو کہتا ہے کہ میں اللہ سے، تو اس دن بھی کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس دن بھی اللہ کو بلا کر جھوٹ بولتا ہے، لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے فرشتوں کے اللہ کی خصوصی غیبی مدد کو دیکھ کر کے واقعتاً اس کو ہی اللہ کو خوف ہو گیا تھا، سمجھے، اس کو خوف، اس کے خوف اللہ کا خوف نہیں ہوتا، خوف اس پر یہ ہوا کہ فرشتے جب اس طرح اللہ کی مدد آ رہی ہے تباہی ہوگی، قیامت آئے گی، اور مجھے جو مہلت ملی الی یوم یبعثون بعثت تک، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب بعثت کے بعد تو پھر مجھے بھی اللہ مار دیں گے، مجھے حاضر کریں، یہ مسئلہ تھا۔ اور ایک معنی یہ کہ انی اخاف اللہ کا معنی انی اعلم اللہ، میں اللہ کو جانتا ہوں، خوف بمعنی جاننے کے، الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، جیسے کہ سورہ بقرہ میں کو اس کا ایک معنی کرتے الا ان یعلم، میاں بیوی اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ اللہ کے قائم کردہ حدود پر وہ قائم نہیں رہیں گے۔ واللہ شدید العقاب،
اس لیے اللہ سخت گرفت والا ہے. تم خدا سے میں کیسے لڑوں؟ میں نہیں لڑتا. اذ یقول پہلے والے اس سے بدلے اذ یقول المنافقون منافقین اہل مدینہ خیال کر لینا والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض یہ بھی تو منافق ہے مرض نفاق ہے یہ بھی منافق المنافقون بھی منافق اس لیے میں نے تخصیص کر دی اذکر اذ یقول المنافقون اہل مدینہ منافق والذین فی قلوبہم اور وہ لوگ کے جو کہ جن کے دلوں میں منافق یہ تعمیم بعد تخصیص ہے منافقین نے کیا کہا غر ہؤلاء دینہم ہؤلاء مفعول ہے دینہم فاعل ہے ان مسلمانوں کو غر ہؤلاء دینہم ان کے مذہب نے دین نے ان کو اللہ آپ کا بھلا کرے کہ دھوکے میں ڈالا ہے کہ یہ لوگ نکلے ہوئے اللہ آپ کا بھلا کرے بڑی جماعت کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے لیکن اللہ اس کا جواب دے ومن یتوکل علی اللہ جو اللہ پر یہ کہ توکل بھروسہ کرتا ہے یغلبہ اللہ خدا اس کو غالب کرتا ہے کیوں فإن اللہ عزیز حکیم محذوف کے لیے دلیل ہے ومن یتوکل علی اللہ یغلبہ اللہ خدا اس کو غالب کرتا ہے فإن اللہ عزیز حکیم طاقتور بھی ہے اور حکمت بھی ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ کو اور کس کو یہ کہ فاتح بنانا ہے اور کس کو مفتو ولو ترى اذ يتوفى الذين اب منافقین کا انجام نقل کر رہا ہے منافقین نے کہا مسلمان دھوکے میں پڑے ہوئے ارے محمد کبھی کبھی کیا ہے اوپر محلات کے خواب دیکھ رہا ہے آسمان کے زمین پہ رہتے ہوئے آسمان کے خواب ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا اب منافقین کا انجام نقل کر رہا ہے سمجھے اور ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون یا کہہ دو کہ مسلمانوں کے دشمنوں کو ڈرا رہا ہے اللہ پاک لو ترى مخاطب اگر آپ دیکھ رہے ہیں اذ يتوفى الذين كفروا جب کافروں کی روحوں کو قبضہ کریں گے الملائکۃ فرشتے الذین کفروا مفعول بھی یتوفى کا الملائکۃ فرشتے ان کی روحوں کو قبضہ کرتے اس حال میں کہ یضربون وجوہ ان کے چہرے پر تماچے مارتے و ادباروں اور دبر پر کناٹ پر بھی مارتے ویقولون اور فرشتے کہتے ذوقوا عذاب الحریق جلانے والے عذاب کو یہ کہ چکلو ذالک یہ ذالک ضرب اے ضرب الملائکۃ ذالک یہ ضرب الملائکۃ ضرب الملائکہ اس لیے ذالک کائن یہ اس لیے بما قدمت ایدیکم تمہاری بد کرداری کی وجہ سے وبی ان اللہ اور اس وجہ سے ان اللہ لیس بظلام للعبید اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے میں نے اس کا جواب آپ کو دیا چوتھے پارے کے اندر آپ کو بتا دیا کہ ظلام اور قید مبالغہ بمیں بڑا ظالم نہیں ہے یعنی ظلم اور بڑا دونوں کے قید اور مقید دونوں کی نفی ہے اور حضرت کا قانون کلی نہیں عبد القاہر جرجانی کا دوسرا آپ کو بتا دیا تھا ظلام یہ مبالغہ ہے اور مبالغہ نسبت کے لیے آتا ہے تو پھر معنی ہوگا تمار اور لبان کا معنی منسوب الی بیع اللبن و الی بیع التمر ہے تو معنی ہوگا ان اللہ لیس بمنسوب الی الظلم ان اللہ لیس بمنسوب الی الظلم ظلم کی طرف اللہ کی نسبت ہی ٹھیک نہیں ہے چیزیں کہ اللہ ظلم کرے سمجھے تیسرا مسئلہ حضرت قاسم الخیرات محمد قاسم نانوتوی کے حوالے سے آپ سے عرض کیا وہ فرماتے اللہ کی صفات کمالیہ مبالغہ کے درجے میں ہے اب اگر خدا نہ خواستہ بفرض المحال خدا کے لیے ظلم ثابت ہوتا تو اللہ ظالم نہ ہوتا بلکہ ظلام ہوتا لیکن طالبات فالمقدم مثلہ یہ سب سے بہترین جواب ہے حضرت اقدس محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت ہے وان اللہ لیس بظلام للعبید اب خیال کر لینا گاڑی تیز چلے گی دابہم کائن دابہم ان کا حال دابہم کائن کا داب حال فرعون فرماتے ان کافروں کا جو آپ کے زمانے کے اندر ہے ان کا حال بھی کائن کا داب حال فرعون کے ماننے والوں کی طرح والذین مضوا من قبل ان سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کا حال بھی وہی حال ہوگا جیسے فرعون اور فرعونیوں کو اللہ نے شکل سے دو چار کر دی اسی طرح کفروا بآیت اللہ جملہ استئنافیہ ہے اللہ کی آیت کا انکار کر دیا فاخذهم اللہ بذنوبہم اللہ نے یہ کہ ان کے گناہوں سے ان کو پکڑ لیا ان اللہ قوی شدید العقاب بے شک اللہ طاقتور شدید العقاب لمن یخالف مخالف کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے ذالک العذاب یہ عذاب اس لیے دیتا ہے بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعما اس کو سمجھ لینا بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعما اللہ نے ایسی نعمت جو کسی قوم پر نعمت کی اللہ مغیر اس کو بدلتا نہیں ہے حتی یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ خود ان نعمتوں کو بدلے نہیں اور اس بات کو بھی جان لو کہ وان اللہ سمیع علیم اب مولانا اللہ تعالیٰ کافروں کو اس لیے عذاب دے رہا ہے یہ فرشتوں کے ذریعے سے دوسروں کے ذریعے چونکہ خدا کا قانون یہ ہے کہ اللہ کسی نعمت کو اس وقت تک بدلتا نہیں ہے جب تک کہ جو قوم جن پر نعمت ہو چکی ہے وہ خود بدلتے ہیں پھر اللہ بدلتا اور سخت سزا دیتا سوال یہ ہے کہ کافروں پر کون سی نعمت وہ تو تھے ہی کفر میں سمجھ رہے ہیں وہ تھے ہی کفر میں کون سی نعمت اگر اسلام ان کے پاس ہوتا اسلام کو بدلتے تو اب کہتے کہ جی ان کو کیا ہے اسلام ان کے پاس ہوتا تو کہتے ہیں نعمت کی ناقدری کی انہوں نے لہذا ان کو سزا مل جائے آپ کو اشکال سمجھ آگے نہیں جواب یہ ہے کہ تبدیلی نعمت کبھی الانتقال ہو
تغییر نعمت یہ الانتقال من حالت ایک حالت بد سے بدتر کی طرف منتقل ہونا، یہ بھی تغییر نعمت ہے۔ کافر اپنے عام کفر میں ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جب محمد کی مخالفت شروع کر دی کفر کے بعد، یہ گویا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اس شدید سے اشد کی طرف منتقل ہو گیا، شدید سے اس پر سخت سزا ہوگا۔ اے کاش کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، سمجھے؟ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم، اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت کر لیتا کسی قوم پر وہ بدلتا نہیں اللہ اس کو حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم۔ دابهم کائن کداب علی فرعون والذین مضوا من قبل، ابھی گزر گیا، کذبوا بآیات ربهم، آیات کی تکذیب، فاہلکنا بذنوبهم، گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وغرقنا آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وکلهم كانوا ظالمین۔ کل کا قانون آپ کو بتا چکا ہوں کہ کل مفرد بھی استعمال ہوتا ہے، کل یعمل علی شاکلتی، اور جمع بھی استعمال، کلهم كانوا ظالمین۔